مائنڈ ورز میں خوش آمدید۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم انسان کے دماغ، جذبات اور کائنات کے رازوں کو ایک صاف، سادہ اور دلکش انداز میں سمجھتے ہیں۔ یہاں ہر بات علم بھی ہے، حیرت بھی، اور سوچنے کا ایک نیا راستہ بھی۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ہم کیوں سوچتے ہیں، کیسے محسوس کرتے ہیں اور دنیا دراصل کس اصول پر چلتی ہے، تو آپ بالکل صحیح جگہ پر آئے ہیں۔ ہماری اس ذہنی سفر میں شامل ہوں اور ہر دن خود کو ایک نئی نظر سے دیکھنا سیکھیں۔ آج ہم جس کتاب پر گہرائی سے بات کرنے والے ہیں وہ ہے "دا کریج ٹو بی ڈس لائکڈ"۔ بظاہر یہ ایک بہت سادہ کتاب لگتی ہے، ایک فلسفی اور ایک نوجوان کے درمیان ایک مکالمہ۔ جی ہاں، لیکن اس سادگی کے پیچھے جو خیالات ہیں وہ نفسیات کے بارے میں ہماری عام سمجھ کو بالکل ہلا کر رکھ دیتے ہیں۔ بالکل، اور یہ سارے خیالات آسٹریلیائی ماہر نفسیات الفریڈ ایڈلر کی تعلیمات پر مبنی ہیں۔ جی ہاں، اور آج ہم اس کتاب کی پہلی رات پر بات کریں گے جس کا عنوان ہے صدمے سے انکار، اور یہیں پر ایڈلر کی نفسیات کے سب سے بنیادی اور شاید سب سے متنازع خیالات سامنے آتے ہیں۔ نا بہت ضروری ہے۔ بالکل۔ عام طور پر جب بھی ہم نفسیات کا سوچتے ہیں، خاص طور پر فرائڈ کا، تو ایک ہی بات ذہن میں آتی ہے: سببیت، یعنی ایٹیولوجی۔ مطلب کہ آج جو بھی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، ہمارے جو بھی مسائل ہیں، ان سب کی جڑ ماضی میں ہے۔ جی، کوئی پرانا صدمہ، بچپن کا کوئی واقعہ، والدین کا رویہ، کچھ نہ کچھ ماضی میں ہوا ہوگا۔ دیکھیں، فرائڈ کے مطابق آپ ایک ایسی گاڑی ہیں جس سے آپ کا ماضی پیچھے سے دھکا دے رہا ہے۔ جی، لیکن ایڈلر اس پوری سوچ کو ہی الٹ دیتے ہیں۔ وہ کیسے؟ وہ مقصدیت یعنی ٹیلیولوجی کا نظریہ پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم ماضی کے دھکے سے نہیں چلتے، بلکہ مستقبل میں کوئی منزل ہے جو ہمیں اپنی طرف کھینچ رہی ہے۔ کھینچ رہی ہے؟ مطلب ہم ماضی کے اسباب کی وجہ سے نہیں، بلکہ اپنے حال کے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے کوئی کام کرتے ہیں۔ یہ تو بہت بڑا شفٹ ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ماضی ہمیں کنٹرول نہیں کرتا۔ بالکل، بلکہ ہم اپنے مقاصد کے لیے ماضی کو استعمال کرتے ہیں، اور یہیں سے کتاب کا پہلا بڑا خیال سامنے آتا ہے۔ ہاں، وہ مثال جو کتاب میں دی گئی ہے ایک دوست کی جو اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلتا۔ جی، اب فرائڈ کا نظریہ کیا کہے گا؟ یہی نا کہ ضرور بچپن میں کوئی صدمہ پہنچا ہوگا جس کی وجہ سے وہ آج خوف زدہ ہے۔ یہی سببیت ہے۔ بالکل، لیکن ایڈلر کا نظریہ یعنی مقصدیت ایک بہت ہی غیر آرامدہ سوال پوچھتا ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ پوچھتا ہے کہ کمرے میں بند رہ کر اس کا کون سا مقصد پورا ہو رہا ہے؟ مقصد؟ کمرے میں بند رہنے کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ ایڈلر کے مطابق اس شخص نے باہر نہ نکلنے کا مقصد خود طے کیا ہے۔ شاید اس طرح اسے اپنے والدین کی فکر اور توجہ ملتی ہے، یہ ایک مقصد ہو سکتا ہے۔ اچھا۔ یا شاید وہ باہر کی دنیا کی ذمہ داریوں سے، مطلب نوکری، سماجی تعلقات، ان سب سے بچنا چاہتا ہے، تو اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے وہ اپنے اندر خوف اور پریشانی کے جذبات پیدا کرتا ہے۔ ایک منٹ، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ خوف کی وجہ سے اندر نہیں ہے؟ جی، وہ اندر رہنے کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے خوف کو ایک بہانے کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ یہ تو ہضم کرنا بہت مشکل ہے۔ یہ تو ایسا ہے جیسے ہم کہہ رہے ہوں کہ صدمے کا کوئی وجود ہی نہیں ہوتا۔ اور یہی کتاب کا سب سے چونکا دینے والا نقطہ ہے: ٹراما ڈز ناٹ ایگزسٹ۔ لیکن اس کا کیا مطلب ہے؟ تکلیف دہ واقعات تو ہوتے ہیں زندگی میں۔ بالکل ہوتے ہیں۔ ایڈلر کا یہ مطلب نہیں کہ وہ واقعات نہیں ہوتے۔ ان کا کہنا ہے کہ کوئی بھی واقعہ بذات خود ہماری زندگی کا فیصلہ نہیں کرتا۔ تو پھر کیا کرتا ہے؟ ہم اس واقعے کو جو معنی دیتے ہیں وہ ہماری زندگی کا رخ طے کرتا ہے۔ مثال کے طور پر؟ دیکھیں، ایک ہی حادثے سے گزرنے والے دو لوگ بالکل مختلف زندگیاں گزار سکتے ہیں۔ ایک شخص کہہ سکتا ہے اس حادثے کی وجہ سے اب میں کچھ نہیں کر سکتا، اور دوسرا کہہ سکتا ہے اس حادثے سے بچنے کے بعد اب مجھے زندگی میں کچھ بھی کر کے دکھانا ہے۔ واقعہ ایک ہی تھا، لیکن دونوں نے اسے اپنے مقاصد کے لیے الگ الگ معنی دیے۔ ٹھیک ہے، یہ بات کسی حد تک سمجھ آتی ہے، لیکن یہ تو بڑی زندگی بدل دینے والی باتوں کے لیے ہے۔ روزمرہ کے جذبات کا کیا؟ جیسے غصہ۔ کتاب میں نوجوان اپنا واقعہ سناتا ہے کہ ایک ویٹر نے اس کی نئی جیکٹ پر کافی گرا دی اور وہ بے اختیار اس پر چیخ پڑا۔ اب یہ تو ایک فوری رد عمل تھا، اس میں کوئی سوچا سمجھا مقصد کہاں سے آ گیا؟ یہ ایک بہت عام خیال ہے نا کہ غصہ بس آ جاتا ہے۔ جی، ہم اسے بناتے تھوڑی ہیں۔ اسی کو ایڈلر چیلنج کرتے ہیں۔ کتاب میں فلاسفر اس کے جواب میں ایک بہت شاندار مثال دیتا ہے۔ کون سی؟ ایک ماں ہے جو اپنی بیٹی پر کسی بات پر بری طرح چیخ رہی ہے۔ اچانک فون بجتا ہے،
وہ فون اٹھاتی ہے اور انتہائی شائستہ مہذب لہجے میں بات کرتی ہے، ہیلو کیسی ہیں آپ؟ اچھا۔ اور جیسے ہی فون بند ہوتا ہے وہ فوراً اسی غصے والے لہجے میں واپس آ کر بیٹی پر دوبارہ چیخنا شروع کر دیتی ہے۔ واہ، یہ مثال تو سب کچھ واضح کر دیتی ہے۔ بالکل، اگر غصہ ایک بے قابو طوفان ہوتا تو وہ ماں اسے 1 سیکنڈ میں بند کر کے دوبارہ شروع نہیں کر سکتی تھی۔ صحیح؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ غصہ ایک جذبہ کم اور ایک آلہ یا ٹول زیادہ ہے۔ اس نے بیٹی کو قابو کرنے کے مقصد کے لیے غصے کا آلہ استعمال کیا۔ جیسے ہی ایک مختلف مقصد سامنے آیا، اس نے وہ آلہ ایک طرف رکھ دیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے جذبات ہمارے غلام ہیں، ہم ان کے غلام نہیں ہیں؟ ایک طرح سے جی، ہم انہیں اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ خیال جتنا با اختیار بنانے والا ہے اتنا ہی خوفناک بھی ہے، کیونکہ یہ تو ساری ذمہ داری ہم پر ڈال دیتا ہے نا۔ جی بالکل۔ اسی سے جڑی ایک اور بات کتاب میں ہے، جب نوجوان کہتا ہے کہ میں خود کو پسند نہیں کرتا، کاش میں اپنے دوست وائے جیسا ہوتا۔ ہاں، دوست وائے جو بہت خوش مزاج اور پازیٹیو ہے۔ جی، اور یہاں پر ایڈلر کا ایک اور مشہور کال سامنے آتا ہے۔ اہم یہ نہیں کہ انسان کیا لے کر پیدا ہوا، بلکہ یہ ہے کہ وہ اپنے ساز و سامان کو کس طرح استعمال کرتا ہے۔ بالکل، مطلب مسئلہ یہ نہیں کہ ہمارے پاس کیا ہے یا کیا نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے پاس موجود چیزوں کو استعمال کیسے کر رہے ہیں۔ ایڈلر کہتے ہیں کہ تبدیلی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ خود کو مٹا کر کسی اور کی طرح بن جائیں۔ یعنی وائے بن جائیں۔ جی، تبدیلی کا مطلب ہے کہ آپ اپنے موجودہ ساز و سامان، اپنی شخصیت، اپنی خامیاں، اپنی خوبیاں، ان سب کو ایک نئے اور بہتر طریقے سے استعمال کرنا سیکھیں۔ وائے بننے کی کوشش کرنا تو دراصل تبدیلی سے بچنے کا ایک بہانہ ہے۔ کیونکہ وائے بننا ناممکن ہے تو یہ بہانہ ہمیشہ کام کرے گا کہ چونکہ میں وائے جیسا نہیں ہوں اس لیے میں بدل نہیں سکتا۔ یہ بہت گہری بات ہے۔ لیکن اب ہم کتاب کے اس حصے پر آتے ہیں جس پر شاید سب سے زیادہ اعتراض ہوتا ہے۔ جی، فلسفی کہتا ہے کہ ناخوشی ایک ایسی چیز ہے جسے آپ خود اپنے لیے منتخب کرتے ہیں۔ یہ سن کر تو لگتا ہے کہ جیسے کسی کے دکھ درد کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ کوئی جان بوجھ کر ناخوش کیوں رہنا چاہے گا بھلا؟ آپ کا رد عمل بالکل فطری ہے۔ پہلی نظر میں یہ خیال بہت ظالمانہ لگتا ہے، لیکن اس کی گہرائی میں ایک منطق ہے۔ کیا منطق ہو سکتی ہے اس میں؟ ایڈلر اسے سقراط کے نظریے سے جوڑتے ہیں کہ کوئی بھی جان بوجھ کر برائی نہیں چاہتا۔ یہاں برائی کا مطلب ہے ایسی چیز جو فائدہ مند نہ ہو۔ تو سوال یہ بنتا ہے کہ ناخوش رہنا کسی کے لیے فائدہ مند کیسے ہو سکتا ہے؟ بالکل یہی سوال ہے، اس میں کیا فائدہ ہے؟ ہاں، کیا فائدہ ہے؟ اس کے کئی لاشعوری فائدے ہو سکتے ہیں۔ ایک شخص جو ہمیشہ اپنی ناخوشی کا رونا روتا ہے، اسے دوسروں کی خاص توجہ اور ہمدردی ملتی ہے۔ صحیح۔ وہ اپنی ناخوشی کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کر کے اپنے ارد گرد کے لوگوں پر ایک طرح سے حکومت کر سکتا ہے۔ اچھا، جیسے یہ کہنا کہ میں دنیا کا سب سے دکھی انسان ہوں، تمہیں میرا خیال رکھنا چاہیے۔ بالکل، اس کی ناخوشیوں سے ایک خاص قسم کی طاقت دیتی ہے، یا پھر ناخوشی اسے زندگی کی اصل ذمہ داریوں سے بچنے کا ایک بہترین بہانہ فراہم کرتی ہے۔ مطلب میں اتنا ناخوش ہوں اس لیے میں نوکری نہیں کر سکتا۔ جی، یا میں رشتے نہیں نبھا سکتا۔ اس کے لاشعور کے لیے اس حالت میں رہنا تبدیلی کی کوشش کرنے اور ناکام ہونے کے خوف سے زیادہ آسان اور فائدہ مند ہے۔ یہ تو ذہن کو سن کر دینے والی بات ہے۔ مطلب ہم اپنی تکلیف دہ حالتوں سے بھی چمٹے رہتے ہیں کیونکہ لاشعوری طور پر وہ ہمیں کسی بڑے خوف یا ذمہ داری سے بچا رہی ہوتی ہیں۔ جی، اگر یہ سب سچ ہے، اگر ہم بدل سکتے ہیں، اگر خوشی ایک انتخاب ہے، تو پھر لوگ بدلتے کیوں نہیں؟ وہ ناخوش کیوں رہتے ہیں؟ کیونکہ تبدیلی کے لیے ہمت چاہیے۔ یہی کتاب کا نچوڑ ہے۔ ہمت؟ دیکھیں، موجودہ طرز زندگی چاہے کتنا ہی تکلیف دہ کیوں نہ ہو، مانوس ہوتا ہے۔ ہم اس کے عادی ہو جاتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کل کیا ہوگا، لوگ ہم سے کیسا برتاؤ کریں گے۔ اس میں ایک طرح کا آرام کا احساس ہوتا ہے۔ جی، ایک تحفظ کا احساس۔ لیکن ایک نیا طرز زندگی اپنانے کا مطلب ہے ایک نامعلوم دنیا میں قدم رکھنا۔ آپ نہیں جانتے کہ نئے آپ کے ساتھ لوگ کیسا سلوک کریں گے، آپ کامیاب ہوں گے یا ناکام۔ تو ہم مانوس تکلیف کو نامعلوم خوشی پر ترجیح دیتے ہیں۔ جی، اور ہم بہانے بناتے ہیں کہ کاش میرے حالات مختلف ہوتے۔ لیکن حقیقت میں ایڈلر کے مطابق ہم خود نہ بدلنے کا فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اسی لیے ایڈلر کی نفسیات کو ہمت کی نفسیات کہا جاتا ہے۔
بالکل، سائیکالوجی آف کریج، یہ علم کی بات نہیں، یہ ہمت کی بات ہے۔ یہ ہمت کہ آپ موجودہ طرز زندگی کو ترک کرنے کا فیصلہ کریں۔ یہ ہمت کہ آپ کو شاید لوگ ناپسند کریں جب آپ بدل جائیں گے۔ جی، آپ کی زندگی کا فیصلہ ماضی یا ماحول نہیں کرتا، اس کا فیصلہ یہیں اور ابھی آپ کے ایک فیصلے سے ہوتا ہے۔ تبدیلی کا پہلا قدم یہ تسلیم کرنا ہے کہ آپ نے اپنی موجودہ حالت کو خود منتخب کیا ہوا ہے۔ اور اب آپ ایک نیا انتخاب کرنے کی ہمت رکھتے ہیں۔ بالکل۔ تو آج کی اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کی کہانی کے مصنف خود ہیں۔ ہم ماضی کی لکھی ہوئی کسی کتاب کے کردار نہیں ہیں۔ ہمارے جذبات ہمارے اوزار ہیں اور خوشی یا ناخوشی ہمارے مقاصد کا نتیجہ ہے۔ ہم جو کچھ بھی ہیں وہ ہمارے ماضی کی وجہ سے نہیں بلکہ ہمارے اپنے انتخاب کی وجہ سے ہیں۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ تبدیلی کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ اسے کھولنے کے لیے صرف ایک چیز چاہیے، ہمت۔ ایک نیا طرز زندگی منتخب کرنے کی ہمت، چاہے وہ کتنا ہی غیر یقینی کیوں نہ لگے۔ جی، یہ ماننے کی ہمت کہ آپ کی طاقت آپ کے ماضی میں نہیں بلکہ آپ کے موجودہ لمحے میں ہے۔ اگلی گفتگو میں ہم اس سفر کو آگے بڑھائیں گے اور کتاب کے دوسرے حصے دوسری رات، تمام مسائل باہمی تعلقات کے مسائل ہیں، کا جائزہ لیں گے۔ جی، اس میں ہم احساس کمتری، مقابلہ بازی اور زندگی کے چیلنجز جیسے موضوعات پر ایڈلر کے انقلابی خیالات کو سمجھیں گے۔ اور جاتے جاتے سامعین کے لیے ایک سوچ چھوڑ جاتے ہیں۔ آج کی گفتگو کی روشنی میں اپنی زندگی کے کسی ایسے پہلو کے بارے میں سوچیں جسے آپ بدلنا چاہتے ہیں لیکن بدل نہیں پا رہے ہیں۔ ایڈلر کے مطابق آپ نے نہ بدلنے کا فیصلہ کیوں کر رکھا ہے؟ اس موجودہ حالت میں رہنے کا آپ کو کیا لاشعوری فائدہ ہو رہا ہے جس کو چھوڑنے سے آپ ڈرتے ہیں؟ پچھلی بار ہم نے یہ سیکھا تھا کہ ہمارا ماضی ہمیں کنٹرول نہیں کرتا۔ آج ہم اس سے بھی ایک بڑا اور شاید زیادہ متنازع سوال اٹھا رہے ہیں۔ کیا ہماری تمام پریشانیاں، خود سے نفرت سے لے کر دوسروں سے حسد تک، صرف اور صرف ہمارے رشتوں کا نتیجہ ہے؟ یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے۔ دا کریج ٹو بی ڈس لائکڈ کتاب کا دوسرا حصہ، جسے دوسری رات کہا گیا ہے، وہ اسی ایک خیال پر اسی پر مبنی ہے کہ تمام مسائل بلا استثناء باہمی تعلقات کے مسائل ہیں۔ کتاب کا تو یہاں تک کہنا ہے کہ اگر آپ اس کائنات میں بالکل اکیلے ہوتے تو آپ کو کوئی پریشانی، کوئی دکھ، کوئی احساس کمتری ہوتا ہی نہیں۔ یہ سننے میں بہت عجیب لگتا ہے، یعنی میری ذاتی بے چینی یا اپنی کیریئر کو لے کر پریشانی، اس کا بھی تعلق دوسروں سے ہے۔ جی، ایڈلر کی نفسیات کے مطابق بالکل۔ آج ہم اسی دعوے کی گہرائی میں اتریں گے اور دیکھیں گے کہ ایڈلر کی نفسیات اس نتیجے پر پہنچتی کیسے ہے۔ آئیے اس خیال کو کھولتے ہیں کہ ہماری اندرونی دنیا کی ہر کشمکش کی جڑ باہر کی دنیا میں ہے۔ شروعات سب سے ذاتی مسئلے سے کرتے ہیں۔ کوئی شخص خود کو ناپسند کیوں کرتا ہے؟ عام طور پر ہم سوچتے ہیں کہ اس کی وجہ ہماری خامیاں ہیں۔ میرا قد چھوٹا ہے، میری تعلیم اچھی نہیں، یا میں بات کرنے میں اچھا نہیں۔ جی لیکن کتاب کہتی ہے کہ اصل وجہ یہ ہے ہی نہیں۔ بالکل۔ کتاب کا نظریہ یہ ہے کہ خود کو ناپسند کرنا ایک مقصد کے تحت کیا جاتا ہے، اور وہ مقصد ہے دوسرے لوگوں کے ساتھ تعلقات میں چوٹ کھانے سے بچنا۔ بچنا؟ جی، یہ ایک دفاعی حکمت عملی ہے۔ انسان لاشعوری طور پر یہ سوچتا ہے، اگر میں اپنی ان خامیوں کو قبول کر لوں تو میں یہ نتیجہ نکال سکتا ہوں کہ کوئی مجھ سے رشتہ کیوں نہیں رکھنا چاہے گا۔ اچھا۔ اس طرح وہ مسترد ہونے کے درد سے پہلے ہی خود کو بچا لیتا ہے۔ یعنی اپنی خامیوں کو ایک ڈھال کے طور پر استعمال کرنا۔ ایک ڈھال کے طور پر؟ واہ! بیماری سے بہت پریشانی تھی۔ وہ اس شخص سے اپنے جذبات کا اظہار نہیں کر پا رہی تھی جسے وہ پسند کرتی تھی، اور اس کی وجہ وہ اپنی اس بیماری کو بتاتی تھی، ہے نا؟ جی، لیکن فلسفی کہتا ہے کہ اصل میں اس نے یہ بیماری خود پیدا کی تھی تاکہ اسے اظہار محبت کرنے کی ہمت نہ کرنی پڑے اور مسترد ہونے کے خوف کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو اس کا اصل مقصد رشتہ نہ بنانا تھا۔ بالکل، خود کو ناپسند کرنا اس مقصد کو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ تھا، ایک بہانہ تھا۔ تو اگر خود کو ناپسند کرنا دوسروں سے چوٹ کھانے سے بچنے کا ایک بہانہ ہے، تو یہ ہمیں ایک اور دلچسپ خیال کی طرف لے جاتا ہے جسے کتاب عقدۂ کمتری کہتی ہے۔ جی، یہ صرف خود کو کمتر سمجھنا نہیں، بلکہ اس کمتری کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا ہے۔
آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ کتاب احساس کمتری اور عقدۂ کمتری میں بہت واضح فرق بتاتی ہے۔ اچھا؟ دیکھیں، احساس کمتری یعنی فیلنگ آف انفیریورٹی بذات خود کوئی بری چیز نہیں ہے، بری چیز نہیں ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ یہی تو ترقی کا انجن ہے۔ جب ہمیں لگتا ہے کہ ہم کسی چیز میں کم ہیں تو ہم مزید محنت کرتے ہیں، نئی چیزیں سیکھتے ہیں۔ یہ ایک صحت مند محرک ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن عقدہ کمتری یا انفیریورٹی کمپلیکس وہ کچھ اور ہے؟ جی، عقدہ کمتری تب شروع ہوتا ہے جب آپ اپنے احساس کمتری کو ایک بہانے کے طور پر استعمال کرنے لگتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں، میں تعلیم یافتہ نہیں ہوں اس لیے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یا میرا قد چھوٹا ہے اس لیے میں پر اعتماد نہیں ہو سکتا۔ بالکل، آپ اپنی کمی کو اپنی ناکامی کی وجہ بنا کر زندگی کے چیلنجز سے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسے ایسے سمجھیں کہ احساس کمتری گاڑی میں فیول کی کم وارننگ لائٹ کی طرح ہے۔ یہ آپ کو بتاتی ہے کہ آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت ہے، لیکن عقدہ کمتری اس وارننگ لائٹ کو بہانہ بنا کر گاڑی گیراج سے باہر ہی نہ نکالنے کا نام ہے۔ یہ ایک بہت طاقتور مثال ہے، لیکن ایک منٹ، کچھ چیزیں تو معروضی حقیقت ہوتی ہیں نا، جیسے کسی کا قد یا تعلیمی پس منظر۔ کیا یہ واقعی صرف ایک بہانہ ہے؟ یہاں کتاب ایک اور گہری بات کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ حقائق خود معنی نہیں رکھتے، ہم انہیں معنی دیتے ہیں۔ ہم انہیں معنی دیتے ہیں۔ جی، فلسفی اپنی مثال دیتا ہے کہ اس کا قد صرف 155 سینٹی میٹر ہے۔ یہ ایک معروضی حقیقت ہے، وہ اسے ایک کمتری کے طور پر دیکھ سکتا تھا، صحیح، لیکن اس نے اسے ایک خوبی میں بدل دیا۔ اس نے سوچا، میرے چھوٹے قد کی وجہ سے لوگ میرے ساتھ خود کو محفوظ اور پرسکون محسوس کرتے ہیں، وہ مجھ سے ڈرتے نہیں ہیں۔ واہ، اس نے حقیقت کو نہیں بدلا، بلکہ اس حقیقت کو دیے جانے والے معنی اور قدر کو بدل دیا۔ عقدہ کمتری اسی قدر کو بدلنے کی ہمت نہ کرنے کا نام ہے۔ اور اسی سکے کا دوسرا رخ ہے عقدہ برتری یا سپریورٹی کمپلیکس۔ جی، جو لوگ شیخی بگھارتے ہیں، مہنگے برانڈز کا دکھاوا کرتے ہیں یا ہر وقت اپنی کامیابیوں کا ذکر کرتے ہیں، کتاب کہتی ہے کہ وہ دراصل شدید احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں۔ اچھا؟ وہ اپنی کمتری کو چھپانے کے لیے ایک جھوٹی بڑھتری کا ماسک پہن لیتے ہیں۔ ان کی ساری توانائی یہ ثابت کرنے میں لگ جاتی ہے کہ میں خاص ہوں، تاکہ انہیں اپنی اصلی کمزوریوں کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو یہ دونوں، عقدہ کمتری اور عقدہ بڑھتری، دونوں ہی زندگی کے فرائض سے بچنے کے بہانے ہیں۔ ہم سب نے کبھی نہ کبھی دفتر میں یا دوستوں میں حسد محسوس کیا ہے، جب کسی اور کی کامیابی ہمیں اپنی ناکامی لگتی ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ اس احساس کی جڑ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے، یہ سمجھنا کہ زندگی ایک مقابلہ ہے۔ اور یہی سب سے زہریلے خیالات میں سے ایک ہے۔ یہ خیال تو ہمارے معاشرے میں بہت گہرا ہے ویسے۔ بالکل، جب آپ زندگی کو ایک مقابلے کے طور پر دیکھتے ہیں تو آپ کے ارد گرد کے تمام لوگ آپ کے حریف بن جاتے ہیں، دشمن بن جاتے ہیں۔ آپ ہر کسی کو ایک خطرے کے طور پہ دیکھتے ہیں۔ اور کسی کی خوشی آپ کو اپنی شکست لگتی ہے۔ جی، آپ دل سے کسی کے لیے خوش نہیں ہو سکتے کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ سے آگے نکل گیا ہے۔ اس ذہنیت کے ساتھ تو حقیقی سکون کبھی مل ہی نہیں سکتا۔ آپ ہمیشہ دوسروں سے اپنا موازنہ کرتے رہیں گے۔ بالکل، کتاب کہتی ہے کہ جو لوگ بظاہر بہت کامیاب ہونے کے باوجود ناخوش رہتے ہیں، ان کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ مقابلے کی دنیا میں جی رہے ہوتے ہیں۔ ان کے لیے دنیا ایک خطرناک جگہ ہے۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ کتاب کہتی ہے کہ اس مقابلے کی ذہنیت کو چھوڑ کر لوگوں کو ساتھی یعنی کامریڈز کے طور پر دیکھنا شروع کریں۔ ساتھی؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم سب ایک ہی سطح پر چل رہے ہیں، ایک ہی لامحدود میدان میں، کوئی آگے نہیں، کوئی پیچھے، ہر کوئی اپنی رفتار سے اپنی منزل کی طرف بڑھ رہا ہے۔ جب آپ اس نظر سے دیکھتے ہیں تو دوسروں کی کامیابی آپ کو تحریک دیتی ہے، آپ کو خطرہ محسوس نہیں ہوتا، آپ ان کی خوشی میں شریک ہو سکتے ہیں۔ کیونکہ ان کی جیت آپ کی ہار نہیں ہے۔ بالکل، یہ ایک بہت بڑی ذہنی تبدیلی ہے۔ یہ بات ظاہری شکل و صورت پر پریشان ہونے سے بھی جڑتی ہے۔ کتاب میں دادی کی بات دہرائی گئی ہے، جو اپنے پوتے کو آئینے کے سامنے بال سنوارتے دیکھ کر کہتی ہیں، تمہاری شکل کی فکر صرف تمہیں ہے۔ یہ مجھے بہت دلچسپ لگا۔ یہ اسی مقابلے کی ذہنیت کا نتیجہ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ایک سٹیج پر ہیں اور ہر کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمیں جج کر رہا ہے۔
ہاں، ہوتا ہے ایسا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ اپنی زندگیوں میں مگن ہیں. انہیں اتنی پرواہ نہیں ہے کہ آپ نے کیا پہنا ہے یا آپ کے بال کیسے لگ رہے ہیں. صحیح۔ کتاب کا مشورہ سادہ ہے. دوسروں سے موازنہ کرنے کے بجائے اپنا موازنہ اپنے کل کے آپ سے کریں. حقیقی ترقی یہی ہے. ٹھیک ہے، تو اگر زندگی مقابلہ نہیں ہے اور لوگ ہمارے ساتھی ہیں، تو پھر روزمرہ کے جھگڑوں اور بحث و مباحثے کا کیا؟ دفتر میں یا گھر پر اکثر بحث اس بات پر نہیں ہوتی کہ کون صحیح ہے، بلکہ اس پر ہوتی ہے کہ آخری لفظ کس کا ہوگا. بالکل۔ کتاب اسے طاقت کی کشمکش یا پاور سٹرگل کہتی ہے۔ جی، یہ بہت اہم نقطہ ہے. کتاب کے مطابق جب کوئی شخص آپ پر غصہ کرتا ہے، چیختا ہے یا ذاتی حملہ کرتا ہے تو اس کا مقصد دلیل جیتنا نہیں ہوتا. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کا مقصد ہوتا ہے آپ کو نیچا دکھا کر اپنی طاقت ثابت کرنا. وہ یہ دکھانا چاہتا ہے کہ میں تم سے بہتر ہوں. اگر آپ بھی غصے سے جواب دیتے ہیں تو آپ اس کی طاقت کی کشمکش میں شامل ہو جاتے ہیں. آپ اس کے کھیل کا حصہ بن جاتے ہیں۔ جی، اور اگر آپ یہ بحث جیت بھی جائیں تو بھی آپ ہار جاتے ہیں۔ بالکل، کیونکہ ہارنے والا شخص اگلے مرحلے میں داخل ہوتا ہے جسے کتاب انتقام کا مرحلہ یا ریونج سٹیج کہتی ہے. اچھا۔ وہ براہ راست تو شاید آپ کا مقابلہ نہ کر پائے، لیکن وہ کسی اور طریقے سے بدلہ لے گا. جیسے بچے والدین سے ناراض ہوں تو پڑھائی چھوڑ دیتے ہیں یا غلط رویہ اپناتے ہیں صرف اس لیے کہ والدین کو تکلیف پہنچے. یہ تو بہت خطرناک چکر ہے۔ تو اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ کتاب کہتی ہے کہ غلطی تسلیم کرنا شکست نہیں ہے۔ یہ سننے میں تو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن کیا یہ کمزوری کی علامت نہیں ہے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے اور یہی سب سے بڑی غلط فہمی ہے. کتاب کہتی ہے کہ جس لمحے آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں صحیح ہوں، آپ اسی لمحے طاقت کی کشمکش میں داخل ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ صحیح ہیں تو دوسرا لازماً غلط ہے، اور پھر بات صحیح اور غلط سے نکل کر جیتنے اور ہارنے پر آ جاتی ہے. غلطی تسلیم کرنے، معافی مانگنے یا بحث سے پیچھے ہٹ جانے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہار گئے. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس فضول کھیل میں حصہ لینے سے انکار کر دیا ہے. تو یہ کمزوری نہیں؟ یہ کمزوری نہیں، بلکہ رشتے کو بچانے کی ہمت اور طاقت کی علامت ہے. تو اس کا ایک سادہ سا اصول یہ ہے، جس لمحے آپ کو بحث جیتنے کی خواہش ہو، آپ دراصل ہار چکے ہیں، کیونکہ آپ نے رشتے کو داؤ پر لگا دیا ہے. بالکل، آپ نے اس کا نچوڑ بیان کر دیا ہے. ان تمام خیالات کو عملی زندگی میں کیسے لایا جائے؟ کتاب یہاں ایڈلر کے زندگی کے فرائض یا لائف ٹاسکس کا تصور پیش کرتی ہے. یہ وہ 3 میدان ہیں جہاں ہمارے تمام باہمی تعلقات کے مسائل سامنے آتے ہیں. جی، یہ 3 شعبے ہیں: کام، دوستی اور محبت. ٹھیک ہے۔ پہلا ہے کام کے فرائض. یہ وہ تعلقات ہیں جو کسی مشترکہ مقصد جیسے نوکری کی وجہ سے بنتے ہیں. یہ نسبتاً آسان ہوتے ہیں کیونکہ اگر مقصد پورا ہو رہا ہو تو تعلقات چلتے رہتے ہیں. اور لوگ ان سے بھاگتے کب ہیں؟ لوگ ان فرائض سے تب بھاگتے ہیں جب وہ کام کو پسند نہیں کرتے اور ہر چیز کے لیے اپنے باس یا ساتھیوں کو الزام دیتے ہیں. وہ یہ بہانہ بناتے ہیں کہ کام برا نہیں، لوگ برے ہیں، تاکہ کام نہ کرنے کی ذمہ داری سے بچ سکیں. اچھا، اور دوسرا ہے دوستی کے فرائض. جی، یہ کام سے باہر کے تعلقات ہیں اور یہ زیادہ مشکل ہوتے ہیں کیونکہ یہاں کوئی مجبوری یا مشترکہ مقصد نہیں ہوتا. یہ خالصتاً آپ کی کوشش پر منحصر ہوتے ہیں. اور کتاب یہاں ایک بہت خوبصورت بات کہتی ہے کہ دوستوں کی تعداد اہم نہیں، بلکہ تعلق کی گہرائی اہم ہے اور فاصلہ اہم ہے. ایک سچا دوست وہ ہے جس کے ساتھ آپ کا تعلق فاصلے اور وقت سے متاثر نہ ہو. اور آخر میں سب سے مشکل، محبت کے فرائض. یہ سب سے مشکل کام ہے کیونکہ یہاں فاصلہ سب سے کم اور تعلق سب سے گہرا ہوتا ہے. صحیح. ایڈلر کے مطابق جب آپ کسی کے ساتھ رہ کر بھی خود کو آزاد محسوس کریں تو وہی حقیقی محبت ہے. اگر رشتہ آپ کو پابند یا قید محسوس کرائے، اگر آپ کو لگے کہ اس کے ساتھ ہوتے ہوئے میں خود نہیں رہ سکتا، تو وہ محبت نہیں ہے. تو وہ ایک سخت زنجیر ہے، محبت نہیں. محبت کا مطلب ہے 2 لوگوں کا ایک دوسرے کو قید کیے بغیر ساتھ رہنا. لوگ اکثر مسترد ہونے کے خوف سے اس فرض کا سامنا کرنے سے ہی گھبراتے ہیں. اور ان تمام فرائض سے بچنے کے لیے کتاب ایک آخری تصور پیش کرتی ہے، زندگی کا جھوٹ یا لائف لائے. یہ کیا ہے؟
زندگی کا جھوٹ وہ سب سے بڑا بہانہ ہے جو انسان اپنی پوری زندگی کی سمت متعین کرنے کے لیے گھڑتا ہے۔ یہ مختلف شکلوں میں آتا ہے۔ جیسے؟ مثال کے طور پر کوئی شخص دوسروں میں صرف خامیاں تلاش کرتا ہے تاکہ اسے کسی سے رشتہ نہ جوڑنا پڑے۔ وہ کہتا ہے میں رشتہ اس لیے نہیں بنا رہا کیونکہ مجھے کوئی پرفیکٹ شخص نہیں ملا، جبکہ اصل میں وہ چوٹ کھانے کے خوف سے بھاگ رہا ہوتا ہے۔ یا یہ کہنا کہ میرے بچپن کے صدموں کی وجہ سے میں خوش نہیں ہو سکتا۔ بالکل، یہ اپنی ذمہ داری ماضی یا ماحول پر ڈالنے کا ایک طریقہ ہے۔ کتاب واضح کرتی ہے کہ یہ اچھائی یا برائی کا معاملہ نہیں، بلکہ ہمت کی کمی کا مسئلہ ہے۔ ہم ان جھوٹ کا سہارا اس لیے لیتے ہیں کیونکہ ہم زندگی کے چیلنجز کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں رکھتے۔ اور یہیں پر ایڈلر کی نفسیات کا سب سے بنیادی اور طاقتور نقطہ سامنے آتا ہے۔ یہ ملکیت کی نفسیات یعنی سائیکالوجی آف پوزیشن نہیں، بلکہ استعمال کی نفسیات یعنی سائیکالوجی آف یوز ہے۔ مطلب یہ کہ اہم یہ نہیں کہ آپ کو پیدائشی طور پر کیا ملا، آپ کی شکل، ذہانت، حالات یا ماضی کے صدمے۔ اہم یہ ہے کہ آپ ان چیزوں کا استعمال کیسے کرتے ہیں۔ آپ اپنے کارڈز کو کیسے کھیلتے ہیں، یہی سب کچھ ہے۔ جی، اور اس کے لیے ہمت درکار ہے۔ تو دوسری رات کا خلاصہ یہ ہے کہ ہماری تمام پریشانیوں، احساسات اور اندرونی کشمکش کی جڑیں ہمارے باہمی تعلقات میں ہیں، چاہے وہ خود کو ناپسند کرنا ہو یا بحث جیتنے کی کوشش۔ یہ سب رشتے نبھانے کی ہمت کی کمی سے پیدا ہوتے ہیں۔ اور کتاب ہمیں یہ امید دلاتی ہے کہ یہ مسائل پتھر پر لکیر نہیں، ہم اپنے نقطہ نظر کو بدل کر، اپنی زندگی کے معنی بدل کر اور لوگوں کو حریف کے بجائے ساتھی سمجھ کر ان پر قابو پا سکتے ہیں۔ یہ سب کچھ اس بات پر منحصر ہے کہ ہم اپنے تعلقات کو کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ یہ سب ہماری اپنی ہمت کا کھیل ہے۔ اب جب ہم یہ سمجھ گئے ہیں کہ ہمارے تمام مسائل کی جڑ کیا ہے، تو اگلا سوال یہ ہے کہ حقیقی آزادی کیسے حاصل کی جائے؟ ہم دوسروں کی توقعات اور فیصلوں سے خود کو کیسے آزاد کر سکتے ہیں؟ اگلے حصے میں ہم تیسری رات پر بات کریں گے، جس کا موضوع ہے دوسروں کے فرائض کو ترک کرنا۔ یہ ایک انقلابی خیال ہے جو ہمیں سکھائے گا کہ کون سا کام ہمارا ہے اور کون سا نہیں، اور حقیقی آزادی کا کیا مطلب ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پچھلی گفتگو میں ہم نے اس حیران کن خیال پر بات کی تھی کہ ہماری تمام پریشانیاں باہمی تعلقات سے جڑی ہیں۔ آج ہم اس سے ایک قدم آگے بڑھ رہے ہیں۔ کتاب کا یہ حصہ ایک ایسا فارمولا دیتا ہے جو کہتا ہے کہ اگر آپ اسے سمجھ لیں تو زندگی بہت بہت آسان ہو سکتی ہے۔ جی بالکل۔ اور وہ خیال ہے کاموں کی علیحدگی، یا جسے انگریزی میں سیپریشن آف ٹاسک کہتے ہیں۔ بالکل، یہ ایک بہت ہی میرا مطلب ہے بہت طاقتور تصور ہے۔ اگر تمام مسائل کی جڑ باہمی تعلقات ہے نا، تو کاموں کی علیحدگی ان الجھے ہوئے دھاگوں کو سلجھانے کی چابی ہے۔ چابی۔ جی، یہ نہ صرف آپ کو غیر ضروری بوجھ سے آزاد کرتا ہے، بلکہ یہ حقیقی آزادی کا دروازہ بھی کھولتا ہے۔ بس یہ سمجھنا کہ بھئی ہر شخص اپنی کشتی خود چلا رہا ہے، ہمیں دوسروں کی کشتی میں بیٹھ کر چپو چلانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ زبردست۔ اچھا، تو آئیے اس کو کھولتے ہیں۔ کتاب شروع کرتی ہے اس سوال سے کہ ہم دوسروں سے تعریف یا منظوری کیوں چاہتے ہیں؟ مطلب یہ خواہش اتنی گہری کیوں ہوتی ہے؟ جی، اس میں ایک مثال ہے کہ اگر کوئی شخص کوڑا اٹھا رہا ہے اور کوئی اس کی تعریف نہ کرے تو کیا وہ یہ کام جاری رکھے گا؟ شاید نہیں۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہم دوسروں کی توقعات کا بوجھ اٹھائے پھر رہے ہیں۔ بالکل۔ اور دیکھیں، ایڈلر کی سائیکالوجی کے مطابق یہ ایک غیر آزادانہ طرز زندگی کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ اچھا۔ جب آپ کی زندگی کا محور ہی یہ بن جائے کہ دوسرے آپ کو تسلیم کریں، تو آپ دراصل اپنی زندگی نہیں جی رہے ہوتے، آپ دوسروں کی زندگی جی رہے ہوتے ہیں۔ بالکل۔ آپ ہر وقت اسی فکر میں رہتے ہیں کہ لوگ کیا سوچیں گے، وہ کیا کہیں گے، وہ خوش ہوں گے یا نہیں۔ یہ ایک انعام اور سزا کا سسٹم ہے جو ہم خود پر لاگو کر لیتے ہیں۔ انعام اور سزا۔ جی، اگر میں اچھا کام کروں گی تو تعریف ہوگی، یہ انعام ہے، نہیں کروں گی تو تنقید ہوگی، یہ سزا ہے۔ یہ سوچ آپ کو اپنی اصل ذات سے بہت دور لے جاتی ہے۔ یہ تو سننے میں ہی بہت تھکا دینے والی زندگی لگ رہی ہے، ہر وقت دوسروں کی رائے کا غلام بنے رہنا۔ تو پھر اس جال سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہیں پر وہ کاموں کی علیحدگی کا تصور آتا ہے نا؟ جی بالکل، یہیں پر
کتاب کہتی ہے کہ اسے سمجھنے کے لیے ایک بہت سادہ سا سوال ہے، کسی بھی انتخاب کا حتمی نتیجہ کس کو بھگتنا پڑتا ہے؟ یہ سوال لگتا سادہ ہے لیکن گہرا ہے۔ بالکل، یہی وہ فلٹر ہے جس سے آپ ہر صورتحال کو گزار سکتے ہیں۔ چلیں کتاب والی مثال سے ہی اس کو قدم بقدم سمجھتے ہیں۔ فرض کریں ایک بچہ ہے جو پڑھائی نہیں کرتا، والدین بہت پریشان ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہر دوسرے گھر کی کہانی ہے۔ ہاں بالکل۔ تو پہلا مرحلہ ہے کام کی شناخت کرنا۔ یہاں کام کیا ہے؟ پڑھائی کرنا۔ ٹھیک ہے، واضح ہے۔ اب دوسرا اور سب سے اہم مرحلہ، وہ کلیدی سوال پوچھنا۔ اگر بچہ پڑھائی نہیں کرتا تو اس کا آخری نتیجہ کس کو بھگتنا پڑے گا؟ کلاس میں پیچھے رہ جانا، امتحان میں فیل ہونا، یا اچھے کالج میں داخلہ نہ ملنا؟ جی، یہ سب کس کے ساتھ ہوگا؟ ظاہر ہے بچے کے ساتھ۔ والدین کی نوکری پر تو کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ تو اس منطق سے پڑھائی کرنا بچے کا کام ہوا، والدین کا نہیں۔ بالکل، لیکن یہ سننے میں تو ٹھیک ہے، پر ایک والدین کے لیے یہ قبول کرنا کہ آپ اپنے بچے کو ناکام ہوتا دیکھیں، یہ تو تقریباً ناممکن لگتا ہے۔ اور یہی وہ پوائنٹ ہے جہاں اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں۔ کاموں کی علیحدگی کا مطلب بچے کو نظر انداز کر دینا نہیں ہے۔ اچھا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسے بے یار و مددگار چھوڑ دیں۔ یہ عدم مداخلت ہے، یعنی نان انٹرفیرنس۔ آپ بچے پر اپنا فیصلہ مسلط نہیں کر رہے۔ آپ اسے بتا سکتے ہیں کہ پڑھائی ضروری ہے، آپ اسے ہر طرح کی مدد دے سکتے ہیں، لیکن آپ اسے مجبور نہیں کر سکتے۔ تو یہ ایسا ہے کہ آپ ایک سیفٹی نیٹ کی طرح ہے۔ آپ بچے کو دیوار پر چڑھنے دے رہے ہیں، یہ اس کا کام ہے، لیکن آپ نیچے کھڑے ہیں کہ اگر وہ گرے تو آپ اسے سنبھال سکیں۔ آپ اس کے لیے دیوار نہیں چڑھ رہے۔ کیا خوبصورت مثال ہے! بالکل یہی بات ہے۔ آپ اسے بتاتے ہیں کہ دیکھو یہ تمہارا کام ہے، لیکن جب بھی تمہیں مدد چاہیے میں یہیں موجود ہوں۔ میں یہیں موجود ہوں۔ جی، وہ مشہور کہاوت ہے نا کہ آپ گھوڑے کو پانی تک تو لے جا سکتے ہیں، لیکن اسے پانی پینے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ جب تک کوئی مدد نہ مانگے اس کے کام میں دخل اندازی کرنا دراصل اس کے کام کو چھیننا ہے۔ اور اس سے بچہ اور باغی ہو جاتا ہے۔ بالکل، وہ مزید باغی ہو جاتا ہے۔ مجھے یاد ہے ایک بار میں اپنے بھانجے کو ہوم ورک میں مدد کر رہا تھا اور آخر میں تقریباً آدھا کام میں نے خود ہی کر دیا۔ اس وقت تو مجھے لگا میں اس کی مدد کر رہا ہوں، لیکن اب سمجھ آ رہا ہے کہ میں اس کا کام چھین رہا تھا اور اسے یہ پیغام دے رہا تھا کہ تم خود یہ نہیں کر سکتے۔ بالکل، اور یہ اصول صرف بچوں پر نہیں، تمام باہمی تعلقات پر لاگو ہوتا ہے۔ اچھا، بچوں والی مثال تو سمجھ آتی ہے، لیکن سچ کہوں تو اسے بڑوں کی دنیا میں، یعنی دفتر میں، خاندان میں لاگو کرنا بہت مشکل لگتا ہے۔ لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں، اس پریشانی سے کیسے نمٹیں؟ یہاں بھی وہی اصول ہے۔ دوسرے لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، وہ آپ کو پسند کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یہ ان کا کام ہے، آپ کا نہیں۔ یہ ان کا کام ہے۔ جی، اس پر آپ کا کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ اگر آپ اس بارے میں پریشان ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ابھی تک کاموں کو الگ نہیں کیا اور آپ دوسروں کے کام میں مداخلت کر رہی ہیں۔ کتاب میں ایک دادی کا بڑا مزیدار قول ہے، صرف تم ہی ہو جو اپنی شکل کے بارے میں فکر مند ہو۔ ارے یہ تو سیدھا دل پر لگی ہے۔ میں تو ہر میٹنگ سے پہلے یہی سوچتا رہتا ہوں۔ یہ جاننا کہ کسی کو پرواہ نہیں بے وقت آزادی بھی دیتا ہے اور تھوڑی بے عزتی بھی محسوس کراتا ہے۔ ہاں جی، لیکن یہ بات آج کل سوشل میڈیا کے دور میں اور بھی اہم ہو گئی ہے، جہاں ہر کوئی آپ کے بارے میں ایک رائے رکھتا ہے۔ تو کیا آن لائن ٹرولز یا منفی کمنٹس کو بھی اسی طرح نظر انداز کر دینا چاہیے کیونکہ وہ ان کا کام ہے؟ بالکل، یہ ایک بہترین جدید مثال ہے۔ کوئی آپ کی پوسٹ پر منفی تبصرہ کرتا ہے، یہ اس کی رائے ہے، اس کے جذبات ہیں، یہ اس کا کام ہے۔ آپ کا کام یہ نہیں کہ آپ اسے بدلیں یا اس سے اپنی منظوری لیں۔ تو میرا کام کیا ہے؟ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اپنی اقدار کے مطابق مواد تخلیق کرتے رہیں۔ اس پر پریشان ہونا اپنی توانائی دوسروں کے کام میں ضائع کرنے کے برابر ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن ایک اور صورتحال ہے۔ فرض کریں آپ کا باس غیر معقول طور پر غصہ کر رہا ہے۔ یہ کہنا آسان ہے کہ اس کا غصہ اس کا کام ہے، لیکن اگر اس کے غصے کی وجہ سے میرا کام متاثر ہو رہا ہے یا مجھے شدید ذہنی دباؤ ہو رہا ہے تو کیا یہ اب بھی صرف اس کا کام ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ کتاب اسے لائف لائی یا زندگی کا جھوٹا بہانہ کہتی ہے۔ لائف لائی؟ جی،
یہ سوچنا کہ میں اس باس کی وجہ سے کام نہیں کر سکتا، سبب اور نتیجے کی سوچ ہے، یعنی آپ ماضی یا بیرونی حالات کو اپنی ناکامی کی وجہ بتا رہے ہیں۔ لیکن ایڈلر کی سوچ یعنی مقصدیت کے مطابق آپ دراصل کام نہیں کرنا چاہتے، اس لیے آپ نے ایک خراب باس کو بہانے کے طور پر استعمال کیا ہے۔ ایک منٹ، یہ تو بہت بڑا ذہنی جھٹکا ہے۔ یعنی مسئلہ باس کے غصے میں نہیں، بلکہ میرے اس مقصد میں ہے کہ میں اس غصے کو استعمال کر کے کام سے بچنا چاہتا ہوں۔ بالکل یہی نکتہ ہے۔ باس کا غیر معقول غصہ اس کا اپنا کام ہے جس سے اسے خود نمٹنا ہے۔ یہ اس کی جذباتی ناپختگی ہو سکتی ہے۔ آپ کا کام اس کے غصے کو ٹھیک کرنا نہیں ہے۔ تو میرا کام کیا ہے؟ آپ کا کام اپنے فرائض کو ایمانداری سے پورا کرنا ہے۔ نہ اس کے غصے میں بہہ جائیں، نہ اس کے سامنے جھکیں۔ بس خاموشی سے اپنا کام کریں، اور اگر اس کا رویہ واقعی ناقابل برداشت ہے تو آپ کا کام یہ فیصلہ کرنا ہو سکتا ہے کہ کیا آپ کو اس ماحول میں رہنا ہے یا نہیں۔ لیکن اس کے جذبات کو کنٹرول کرنا آپ کا کام کبھی نہیں ہو سکتا۔ یعنی رشتے میں ایک مناسب فاصلہ قائم کرنا۔ جی، کاموں کو الگ کرنا اچھے تعلقات کا اختتام نہیں، بلکہ ایک صحت مند رشتے کی شروعات ہے۔ یہ ایک مناسب فاصلہ بناتا ہے تاکہ رشتے الجھے نہیں، سلجھے رہیں۔ یہ فاصلے والی بات بہت اہم ہے، لیکن اس سب کے باوجود کتاب کا یہ کہنا کہ آزادی یہ ہے کہ آپ دوسروں کے ذریعے ناپسند کیے جائیں، یہ بہت بہت چونکا دینے والا لگتا ہے۔ کیا اس کا مطلب خود غرض بن جانا ہے یا لوگوں سے کٹ کر رہنا ہے؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ دیکھیں، تسلیم کیے جانے کی خواہش دراصل کسی سے ناپسند نہ ہونے کی خواہش ہے۔ تو میرا کام کیا ہے؟ آپ کا کام اپنے فرائض کو ایمانداری سے پورا کرنا ہے۔ نہ اس کے غصے میں بہہ جائیں، نہ اس کے سامنے جھکیں۔ بس خاموشی سے اپنا کام کریں، اور اگر اس کا رویہ واقعی ناقابل برداشت ہے تو آپ کا کام یہ فیصلہ کرنا ہو سکتا ہے کہ کیا آپ کو اس ماحول میں رہنا ہے یا نہیں۔ لیکن اس کے جذبات کو کنٹرول کرنا آپ کا کام کبھی نہیں ہو سکتا۔ یعنی رشتے میں ایک مناسب فاصلہ قائم کرنا۔ جی، کاموں کو الگ کرنا اچھے تعلقات کا اختتام نہیں، بلکہ ایک صحت مند رشتے کی شروعات ہے۔ یہ ایک مناسب فاصلہ بناتا ہے تاکہ رشتے الجھے نہیں، سلجھے رہیں۔ یہ فاصلے والی بات بہت اہم ہے، لیکن اس سب کے باوجود کتاب کا یہ کہنا کہ آزادی یہ ہے کہ آپ دوسروں کے ذریعے ناپسند کیے جائیں، یہ بہت
بہت چونکا دینے والا لگتا ہے۔ کیا اس کا مطلب خود غرض بن جانا ہے یا لوگوں سے کٹ کر رہنا ہے؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ دیکھیں، تسلیم کیے جانے کی خواہش دراصل کسی سے ناپسند نہ ہونے کی خواہش ہے۔ یہ ایک فطری جبلتی خواہش ہے، ایک فطری جھکاؤ ہے، جیسے پتھر ڈھلوان سے نیچے لڑکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی اپنی زندگی صرف اس جھکاؤ کے مطابق گزارے تو وہ اپنی جبلت کا غلام ہے۔ حقیقی آزادی اس جھکاؤ کے خلاف جا کر اپنی راہ منتخب کرنے کا نام ہے۔ تو آزادی کا مطلب معاشرے سے کٹنا نہیں، بلکہ معاشرے میں رہتے ہوئے دوسروں کے فیصلوں سے، ان کی پسند ناپسند سے بے فکر ہو کر اپنے اصولوں پر چلنا ہے۔ بالکل، جب تک کوئی دوسروں کی رائے سے بے پرواہ نہ ہو، ناپسند کیے جانے سے نہ ڈرے اور یہ قیمت ادا کرنے کو تیار نہ ہو کہ شاید اسے کبھی تسلیم نہ کیا جائے، تب تک وہ اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزار سکتا۔ اور یہی ناپسندیدہ ہونے کی ہمت ہے۔ جی، یہی کریج ٹو بی ڈس لائکڈ ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ اپنی آزادی کے مطابق جی رہے ہیں اور اپنی زندگی کی ذمہ داری خود لے رہے ہیں۔ اس ساری بحث سے ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، کسی بھی رشتے کا کنٹرول کس کے پاس ہوتا ہے؟ زیادہ تر لوگ بشمول میں یہی سوچتے ہیں کہ دوسرے شخص کے پاس ہے، تبھی تو ہم انہیں خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہی سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ جب آپ کاموں کی علیحدگی کو سمجھ لیتے ہیں نا، تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ تمام کارڈز آپ کے اپنے ہاتھ میں ہیں۔ تمام کارڈز میرے ہاتھ میں ہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ کوئی مثال دیں؟ کتاب میں فلسفی اپنے والد کے ساتھ اپنے تعلقات کی مثال دیتا ہے۔ وہ بچپن میں اپنے والد سے پٹتا تھا اور یہ یاد اس کے لیے بہت تکلیف دہ تھی۔ پہلے وہ سبب اور نتیجے کی سوچ سے سوچتا تھا کہ ہمارا رشتہ اس لیے خراب ہے کیونکہ ماضی میں انہوں نے مجھے مارا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ تو ایک عام سی بات لگتی ہے۔ ماضی کا اثر حال پر ہوتا ہے۔ جی، لیکن جب اس نے ایڈلر کی مقصدیت کی اینک سے دیکھا تو اسے ایک بالکل نئی حقیقت نظر آئی۔ اس نے سمجھا کہ میں اپنے والد کے ساتھ تعلقات بہتر نہیں کرنا چاہتا، اس لیے میں مار کھانے کی یاد کو ایک بہانے کے طور پر استعمال کر رہا ہوں۔ اس کا لاشعوری مقصد والد سے تعلقات ٹھیک نہ کرنا تھا تاکہ وہ انہیں اپنی مشکلات کا ذمہ دار ٹھہرا سکے۔ جیسے ہی اس نے اپنا مقصد بدلا کہ میں اب تعلقات بہتر کرنا چاہتا ہوں، تو رشتے کو ٹھیک کرنے کا کارڈ فوراً اس کے ہاتھ میں آ گیا۔ اسے والد کے بدلنے کا انتظار نہیں کرنا پڑا؟ بالکل نہیں۔ تو کیا اس کے بدلنے سے اس کے والد بھی بدل گئے؟ دیکھیں، اس کا مقصد اپنے والد کو بدلنا تھا ہی نہیں۔ یہ تو دوسرے شخص کو مینیپولیٹ کرنے کی کوشش ہوتی، جو کہ دوبارہ دوسروں کے کام میں مداخلت ہے۔ صحیح۔ کوئی دوسرا بدلے گا یا نہیں، یہ مکمل طور پر اس کا اپنا کام ہے، اس میں مداخلت نہیں کرنی۔ لیکن جب آپ بدلتے ہیں، جب آپ اپنا رویہ بدلتے ہیں، تو اکثر دوسرے شخص کو بھی بدلنا پڑتا ہے، کیونکہ وہ پرانے طریقے سے آپ کے ساتھ برتاؤ نہیں کر پاتا۔ لیکن یہ تبدیلی آپ کا مقصد نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کا مقصد صرف خود کو بدلنا ہے، اپنا کارڈ کھیلنا ہے۔ یہ بہت ہی طاقتور خیال ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے تعلقات میں بے بس یا مظلوم نہیں ہیں، بلکہ ہمارے پاس ہمیشہ انتخاب کا اختیار ہوتا ہے۔ ہم اپنے حصے کا کارڈ کھیل سکتے ہیں، چاہے دوسرا کچھ بھی کرے۔ بالکل، آپ کسی کو بدلنے پر مجبور نہیں کر سکتی، لیکن آپ اپنے آپ کو بدلنے کا فیصلہ ہمیشہ کر سکتے ہیں، اور یہی حقیقی کنٹرول اور حقیقی آزادی ہے۔ تو آج کی اس گہری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ باہمی تعلقات میں حقیقی آزادی کاموں کی علیحدگی کے اصول کو اپنانے سے آتی ہے۔ جی، یہ سمجھنا کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے اور دوسروں کی کیا، اور پھر ناپسندیدہ ہونے کی ہمت پیدا کرنا ہی اصل آزادی کی کنجی ہے۔ اور ایک آخری سوچ جس پر غور کیا جا سکتا ہے، کتاب کہتی ہے کہ کاموں کو الگ کرنا منزل نہیں، بلکہ محض ایک گیٹ وے ہے، ایک داخلی دروازہ۔ یہ تعلقات کو بہتر بنانے کی شروعات ہے، اختتام نہیں۔ اچھا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس دروازے سے گزرنے کے بعد اچھے تعلقات کیسے نظر آتے ہیں؟ یہ صرف ایک دوسرے سے الگ تھلگ رہنا تو نہیں ہو سکتا۔ اس آزادی کا کرنا کیا ہے؟ اور اسی سوال کا جواب ہم اگلی گفتگو میں تلاش کریں گے، جب ہم چوتھی رات کے تصورات پر بات کریں گے، جس کا عنوان ہے دنیا کا مرکز کہاں ہے؟ جی، اس میں ہم دیکھیں گے کہ کاموں کو الگ کرنے کے بعد اگلا قدم کیا ہے، اور کمیونٹی کا احساس، حوصلہ افزائی کا طریقہ اور موجودہ لمحے میں جینے کے تصورات کو تفصیل سے سمجھیں گے۔
آج ہم ناپسندیدہ ہونے کی ہمت پر اپنی گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ ہم اس کی چوتھی رات میں داخل ہو رہے ہیں، جہاں بحث ایک بہت ہی بنیادی سوال پر آ کر ٹھہرتی ہے کہ ہمارے تمام رشتوں کا، ہماری ساری سماجی زندگی کا آخر مقصد کیا ہے؟ اور کتاب اس کا ایک بہت واضح اگرچہ شروع میں حیران کن جواب دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ تمام باہمی تعلقات کا جو حتمی مقصد ہے نا، وہ ہے کمیونٹی کا احساس حاصل کرنا۔ کمیونٹی کا احساس؟ جی، یہ ایک ایسی کیفیت ہے جہاں آپ کو یہ یقین ہو کہ آپ کی اس دنیا میں ایک جگہ ہے اور آپ کے ارد گرد کے لوگ آپ کے ساتھی ہیں، دشمن نہیں۔ کتاب کے مطابق خوشی کا سارا راز اسی ایک احساس میں چھپا ہوا ہے۔ اچھا، کمیونٹی کا احساس، یہ سننے میں تو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن آئیے اس پر ذرا گہرائی میں بات کرتے ہیں۔ یہ صرف دوستوں اور خاندان کے ساتھ گھلنے ملنے سے کچھ زیادہ ہی لگتا ہے؟ بہت زیادہ۔ کتاب کہتی ہے کہ ہم اکثر یہ احساس حاصل کرنے میں ناکام رہتے ہیں کیونکہ ہم بہت زیادہ خود پرست یا سیلف سینٹرڈ ہوتے ہیں۔ بالکل، اور یہاں کتاب خود پرستی کی ایک بہت ہی دلچسپ تعریف کرتی ہے۔ عام طور پر ہم خود پرست کسے سمجھتے ہیں؟ اسے جو صرف اپنے فائدے کا سوچتا ہے اور دوسروں کو استعمال کرتا ہے نا؟ جی بالکل، لیکن ایڈلر کی سائیکالوجی کے مطابق وہ شخص بھی اتنا ہی خود پرست ہے جو ہر وقت صرف یہی سوچتا رہتا ہے کہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ واہ، یہ تو ذہن کو ہلا دیتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خود کو دنیا کا مرکز سمجھنا صرف تکبر نہیں، بلکہ ہر وقت یہ سوچنا کہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، میری عزت کر رہے ہیں یا نہیں۔ جی، یہ بھی خود پرستی کی ہی ایک قسم ہے، کیونکہ اس سوچ کا مرکز بھی میں ہی ہوں۔ عین مطابق کتاب اسے خود سے لگاؤ یا اٹیچمنٹ ٹو سیلف کہتی ہے۔ آپ کی ساری توجہ اس بات پر ہے کہ دوسرے آپ کو کیسا دیکھ رہے ہیں۔ اس سوچ سے نکلنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ اپنی توجہ خود کی فکر سے ہٹا کر دوسروں کی فکر پر لائی جائے۔ یعنی اپنی سوچ کو یہ شخص مجھے کیا دے گا سے بدل کر اس پر لانا کہ میں شخص کو کیا دے سکتا ہوں۔ یہ کمیونٹی کا حصہ بننے کی طرف پہلا اور سب سے اہم قدم ہے۔ یہ ایک بہت بڑی ذہنی تبدیلی ہے، لیکن کتاب میں کمیونٹی کا جو تصور ہے وہ بھی بہت وسیع ہے۔ وہ صرف انسانوں تک محدود نہیں، بالکل نہیں۔ اس میں تو ماضی، حال اور مستقبل کے تمام لوگ، جانور، پودے، یہاں تک کہ بے جان چیزیں بھی شامل ہیں، مطلب پوری کائنات۔ سچ کہوں تو یہ سمجھنا تھوڑا مشکل لگتا ہے۔ یہ فلسفیانہ لگتا ہے، لیکن اس کی جڑ بہت عملی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جب آپ ہر چیز کو اپنا ساتھی سمجھتے ہیں تو آپ کو کہیں بھی دشمن نظر نہیں آتا۔ آپ کائنات میں خود کو گھر پر محسوس کرتے ہیں۔ یہ خوف اور بیگانگی کو ختم کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ اچھا، کتاب میں وہ جو روٹی والی مثال ہے نا، وہ اسی بڑے تصور کو سمجھانے کا ایک چھوٹا سا زینہ ہے۔ جب آپ روٹی خریدتے ہیں تو آپ صرف نان بائی سے نہیں جڑتے، آپ اس کسان سے جڑتے ہیں جس نے گندم اگائی، اس ڈرائیور سے جو اسے منڈی تک لایا، اس مل والے سے جس نے آٹا پیسا، اور یہاں تک کہ ان ممالک کے لوگوں سے جنہوں نے تیل نکالا جس سے وہ ٹرک چلا۔ اس نظر سے دیکھیں تو کوئی بھی کبھی اکیلا نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، یہ نقطۂ نظر چیزوں کو دیکھنے کا زاویہ ہی بدل دیتا ہے۔ تو اگر مقصد کمیونٹی کا احساس ہے تو وہاں تک پہنچنے کا طریقہ کیا ہے؟ اور یہیں پر کتاب ایک اور چونکائے دینے والی بات کہتی ہے جو شاید بہت سے لوگوں کو ہضم نہ ہو۔ جی، وہ کہتی ہے، نہ ڈانٹیں نہ تعریف کریں۔ اب ڈانٹنا تو سمجھ میں آتا ہے کہ غلط ہے، لیکن تعریف کیوں نہیں کرنی چاہیے؟ تعریف کرنا تو اچھی بات سمجھی جاتی ہے۔ اور یہی اس کتاب کے سب سے انقلابی خیالات میں سے ایک ہے۔ کتاب کے مطابق تعریف کرنا اور ڈانٹنا دونوں ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ یہ دونوں عمودی تعلق یعنی ورٹیکل ریلیشن شپ کی علامت ہیں، ایک اونچ نیچ والے رشتے کی جہاں ایک شخص لاشعوری طور پر خود کو دوسرے سے برتر سمجھتا ہے۔ ایک منٹ رکیے، کیا یہ عملی طور پر ممکن بھی ہے؟ مطلب ایک باس اور ملازم کا رشتہ یا استاد اور شاگرد کا رشتہ، یہ تو اپنی ساخت میں ہی عمودی یا ورٹیکل ہوتے ہیں۔ کیا کتاب اس حقیقت کو نظر انداز کر رہی ہے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ کتاب یہ نہیں کہتی کہ تمام عہدے اور ذمہ داریاں ختم کر دی جائیں۔ وہ کہتی ہے کہ عہدے میں فرق کے باوجود انسانی وقار کی سطح پر سب برابر ہیں۔
جب ایک ماں اپنے بچے کو کمرہ صاف کرنے پر کہتی ہے شاباش تم بہت اچھے بچے ہو، تو یہ قابل شخص کی طرف سے ایک کم قابل شخص کا فیصلہ ہے۔ وہ یہی بات اپنے شوہر سے اسی کام کے لیے نہیں کہے گی۔ اچھا، تعریف کے پیچھے اکثر یہ چھپا ہوا مقصد ہوتا ہے کہ دوسرے کو اپنے معیار کے مطابق چلایا جائے، یعنی اسے کنٹرول کیا جائے۔ مجھے یاد ہے جب میں نے پہلی بار یہ پڑھا تھا تو میری پہلی سوچ تھی یہ کیا پاگل پن ہے، لیکن پھر میں نے اپنے تعلقات پر غور کیا اور محسوس کیا کہ جن لوگوں کے ساتھ میرے سب سے گہرے اور برابر کے رشتے ہیں میں انہیں شاباش نہیں کہتی، آپ کیا کہتی ہیں؟ میں ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں یا کہتی ہوں کہ تمہاری مدد سے بہت آسانی ہو گئی۔ یہ چھوٹی سی تبدیلی واقعی سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ پکڑا۔ یہی متبادل ہے جس سے کتاب افقی تعلق یا برابری کی سطح کا رشتہ کہتی ہے۔ اس رشتے کی بنیاد حوصلہ افزائی پر ہوتی ہے، فیصلے پر نہیں۔ حوصلہ افزائی سے کیا مراد ہے یہاں؟ حوصلہ افزائی کا مطلب یہ ہے کہ آپ دوسرے شخص کو اس کی اپنی طاقت کا احساس دلاتے ہیں تاکہ وہ اپنے مسائل خود حل کر سکے۔ یہ مداخلت نہیں، مدد ہے۔ جب آپ کسی کا شکریہ ادا کرتے ہیں تو آپ کوئی فیصلہ نہیں سنا رہے ہوتے، بلکہ اس کی شراکت کو تسلیم کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ خالصتاً ایک افقی یعنی برابری کا اظہار ہے۔ اچھا، تو اگر ہم دوسروں سے منظوری یعنی اپروول نہیں لے رہے، نہ تعریف نہ شاباشی، تو پھر ایک انسان کو اپنی قدر کا، اپنی ویلیو کا احساس کہاں سے ملے گا؟ کیونکہ ہم سب کو یہ محسوس کرنے کی ضرورت تو ہے کہ ہم کسی کام کے ہیں۔ اس بارے میں کتاب کیا کہتی ہے؟ یہ سوال براہ راست اگلے اہم نقطے سے جڑتا ہے۔ ایڈلر کی سائیکالوجی کہتی ہے کہ انسان صرف اسی وقت ہمت پیدا کر سکتا ہے جب وہ محسوس کرے کہ اس کی کوئی قدر ہے، اور کتاب کے مطابق یہ قدر دوسروں کے فیصلوں سے نہیں آتی۔ تو پھر کہاں سے آتی ہے؟ یہ آپ کے اپنے ذاتی احساس اور نیت سے آتی ہے کہ میں کمیونٹی کے لیے فائدہ مند ہوں۔ یہ باہر سے کوئی نہیں بتا سکتا کہ آپ فائدہ مند ہیں یا نہیں۔ یہ آپ کو اندر سے محسوس کرنا ہوتا ہے کہ ہاں، میں نے کسی کے کام آ کر اپنا کردار ادا کیا۔ لیکن یہاں ایک بہت مشکل سوال پیدا ہوتا ہے۔ ان لوگوں کا کیا ہوگا جو عملی طور پر کچھ کر نہیں سکتے، جیسے ایک نوزائیدہ بچہ یا بستر پر پڑا کوئی بزرگ یا کوئی شدید بیمار شخص؟ کیا ان کی کوئی قدر نہیں کیونکہ وہ کمیونٹی کے لیے کوئی کام نہیں کر رہے؟ یہ ایک انتہائی اہم نقطہ ہے اور کتاب اس کا بہت گہرائی سے جواب دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ ہم اکثر قدر کو عمل کی سطح یعنی لیول آف ایکٹس پر دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص کیا کرتا ہے۔ جی بالکل۔ لیکن قدر کی ایک اور زیادہ بنیادی سطح ہے، اور وہ ہے وجود کی سطح یعنی لیول آف بینگ۔ ہمیں کسی کی قدر کرنے کے لیے اس کے کسی عمل کی ضرورت نہیں، ہم صرف اپنے ہونے سے، اپنے وجود سے ہی قیمتی ہیں۔ لیکن یہ وجود کی سطح پر قدر محسوس کرنے والی بات بہت گہری ہے، خاص طور پر ہماری آج کی دنیا میں، جہاں ہر کسی کی پہچان اس کے کام، اس کی پرفارمنس سے ہے۔ تو کتاب یہ کہہ رہی ہے کہ ایک شخص جو کچھ بھی نہیں کر رہا، مثلاً ایک کوما میں پڑا مریض، وہ اتنا ہی قیمتی ہے جتنا ایک کامیاب CEO۔ بالکل، اور یہ سمجھنا سب سے مشکل ہے۔ کتاب مثال دیتی ہے کہ اگر کسی کی ماں ایک حادثے کے بعد بستر پر ہے اور دیکھ بھال کی محتاج ہے، تو کیا وہ خاندان پر بوجھ ہے؟ نہیں، اس کا صرف زندہ ہونا، اس کا وجود ہی خاندان کے لیے ایک سہارا ہے، ایک مرکز ہے۔ گھر والے اس کے کسی عمل کی وجہ سے نہیں، بلکہ صرف اس کے ہونے پر شکر گزار ہوتے ہیں۔ ہم دوسروں کی قدر ان کے ہونے سے کرتے ہیں۔ ایک ماں اپنے بچے کو اس لیے نہیں چاہتی کہ وہ اچھے نمبر لاتا ہے، بلکہ صرف اس لیے کہ وہ اس کا بچہ ہے۔ لیکن جب اپنی باری آتی ہے تو ہم خود کو عمل کی کسوٹی پر پرکھتے ہیں۔ یہی تو تضاد ہے، یہی ہماری پریشانی کی جڑ ہے۔ تو اصل ذہنی تبدیلی یہ ہے کہ ہم خود کو عمل کی سطح پر جانچنا چھوڑ دیں اور وجود کی سطح پر قبول کریں۔ اگر میں آج کچھ بھی نہ کر پاؤں تب بھی میری قدر کم نہیں ہوتی۔ یہ تو ان لوگوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے جو اپنی ساری شناخت اپنے کام سے جوڑتے ہیں۔ جی، جیسے ورکہالکس۔ جب وہ ریٹائر ہوتے ہیں یا کام نہیں کر پاتے تو بالکل ٹوٹ جاتے ہیں۔ بالکل، کیونکہ انہوں نے اپنی قدر عمل سے جوڑی ہوئی تھی۔ حقیقی قدر اپنے وجود کو قبول کرنے سے ملتی ہے، اور وجود ہمیشہ یہاں اور ابھی میں ہوتا ہے، حال میں۔ اس کے لیے ماضی کی کامیابیوں یا مستقبل کے منصوبوں کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اسی لمحے میں جیسے بھی ہیں مکمل طور پر قیمتی ہیں۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ اس چوتھی رات میں ہم نے سیکھا کہ خوشی کا راستہ کمیونٹی کے احساس کو اپنا مقصد بنانے سے شروع ہوتا ہے۔ جی۔ اس مقصد تک پہنچنے کا طریقہ
افقی تعلقات قائم کرنا ہے، جہاں ہم دوسروں پر فیصلے صادر کرنے یعنی تعریف یا ڈانٹ کی بجائے ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور اس سب کی بنیاد یہ ہے کہ ہم اپنی قدر اپنے کاموں میں نہیں بلکہ اپنے وجود میں تلاش کریں، جو یہاں اور ابھی میں موجود ہے۔ اور یہیں پر سننے والوں کے لیے ایک گہرا سوال چھپا ہے۔ جب آپ دوسروں کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں تو اپنے الفاظ پر غور کریں۔ کیا آپ فیصلے کے ذریعے اونچ نیچ والے رشتے بنا رہے ہیں یا حوصلہ افزائی اور شکر گزاری کے ذریعے برابری کی سطح کے تعلقات استوار کر رہے ہیں؟ آپ کا جواب آپ کی کمیونٹی کے احساس اور بالآخر آپ کی خوشی کا تعین کر سکتا ہے۔ اور اسی سوچ کے ساتھ ہم آج کی گفتگو ختم کرتے ہیں۔ ناپسندیدہ ہونے کی ہمت پر ہماری سیریز کے اگلے اور آخری حصے میں ہم 5ویں رات پر بات کریں گے، جس میں یہاں اور ابھی میں پوری سچائی سے جینا اور معمولی ہونے کی ہمت جیسے عملی اصولوں پر غور کیا جائے گا۔ یہ خود کو قبول کرنے، کام کا مفہوم تلاش کرنے اور ابھی خوش ہونے کے لیے مکمل عملی رہنما نکات پر مشتمل ہوگا۔ یہ 5ویں رات کا مکالمہ ہے جہاں ایڈلر کی سائیکالوجی کی سب سے گہری اور کام کی باتیں سامنے آتی ہیں۔ پچھلی گفتگو میں ہم نے تعلقات اور آزادی پر بات کی تھی، لیکن آج کا موضوع ہے خوشی، اور یہ کہ اسے مستقبل میں نہیں بلکہ ابھی اور اسی لمحے میں کیسے پایا جائے۔ بالکل، اور یہ حصہ ان تمام دھاگوں کو ایک ساتھ جوڑتا ہے جن پر ہم اب تک بات کرتے آئے ہیں۔ آج ہم خود کو قبول کرنے، دوسروں کی زندگی میں اپنا حصہ ڈالنے اور سب سے بڑھ کر عام ہونے کی ہمت جیسے انقلابی خیالات پر گہرائی میں اتریں گے، جو آج کی دنیا میں شاید سب سے مشکل کام ہے۔ شاید سب سے مشکل۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس کو کھولتے ہیں۔ شروعات ایک بہت عام خیال سے کرتے ہیں جو ہر جگہ سننے کو ملتا ہے۔ مثبت سوچو، خود کو یقین دلاؤ کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ کیا ایڈلر کا فلسفہ بھی یہی کہتا ہے؟ کیونکہ یہ تو سیلف ہیلپ کی دنیا کا بنیادی منترا ہے نا؟ نہیں، اور یہیں پر ایڈلر کی سوچ بہت منفرد اور گہری ہو جاتی ہے۔ وہ خود اثباتی یعنی سیلف افرمیشن کی سخت مخالفت کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک یہ خود کو جھوٹی تسلیاں دینے کے برابر ہے۔ کتاب میں مثال دی گئی ہے کہ اگر آپ نے 60% کارکردگی دکھائی ہے تو خود کو یہ کہنا کہ میں تو 100% ہوں، بس آج قسمت خراب تھی۔ ہاں، یہ سراسر خود فریبی ہے۔ یہ ایک جادوئی سوچ ہے، حقیقت سے فرار۔ لیکن ایک منٹ، کیا تھوڑی بہت خود فریبی یا خود کو حوصلہ دینا ضروری نہیں ہوتا؟ مطلب اگر کوئی 60% پر خود کو ناکام سمجھنے لگے تو وہ تو آگے بڑھنے کی ہمت ہی کھو بیٹھے گا۔ بہت اچھا سوال ہے۔ ایڈلر اس کا جواب خود شناسی یعنی سیلف ایکسیپٹنس میں دیتے ہیں۔ خود شناسی کا مطلب اپنی حقیقت کو تسلیم کرنا ہے، بغیر کسی ڈرامے کے۔ یہ ماننا کہ ہاں، میں ابھی 60% پر ہوں۔ اچھا، یہ کوئی شکست نہیں، یہ ایک نقطۂ آغاز ہے۔ جب آپ اپنی حقیقت کو قبول کرتے ہیں تبھی آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اب یہاں سے 100% کے قریب کیسے پہنچا جائے۔ تو یہ اپنی کمزوریوں کو قبول کر کے آگے بڑھنے کی ہمت ہے۔ بالکل، اپنی موجودہ حالت کو شرمندگی کے بجائے ایک حقیقت کے طور پر دیکھنا۔ یہ تو مشہور دعا سیرینٹی پریئر والی بات ہو گئی نا؟ جی بالکل۔ مجھے وہ چیزیں قبول کرنے کی ہمت دے جنہیں میں بدل نہیں سکتا، ان چیزوں کو بدلنے کی ہمت دے جنہیں میں بدل سکتا ہوں، اور ان دونوں میں فرق جاننے کی حکمت عطا فرما۔ بالکل۔ تو خود شناسی کا مطلب یہی ہے، یہ جاننا کہ کیا بدلا جا سکتا ہے اور کیا نہیں۔ اپنی صلاحیت کو 60 سے 70% پر لے جانا آپ کے اختیار میں ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ میں ہوں ہی 100%، یہ خود سے جھوٹ بولنا ہے۔ جی، اور جب آپ خود کو قبول کر لیتے ہیں تو اس سے ایک اور دروازہ کھلتا ہے، دوسروں پر اعتماد۔ ایڈلر یہاں بھی بھروسہ یعنی ٹرسٹ اور اعتماد یعنی کانفیڈنس میں فرق کرتے ہیں۔ اچھا، وہ کیا فرق ہے؟ بھروسہ مشروط ہوتا ہے، جیسے بینک آپ کو کریڈٹ ہسٹری دیکھ کر قرض دیتا ہے، لیکن اعتماد غیر مشروط ہوتا ہے۔ یہ دوسروں کو ساتھی سمجھنے کا فیصلہ ہے، چاہے وہ آپ کو دھوکہ ہی کیوں نہ دے دیں۔ ایک منٹ، غیر مشروط اعتماد؟ یہ تو بہت خطرناک نہیں ہے؟ آج کی دنیا میں تو یہ بے وقوفی لگے گی۔ ایڈلر یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ بے وقوف بن جائیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ دوسروں سے تعلق کی بنیاد شک پر نہ رکھیں۔ یہ فیصلہ آپ کا ہے کہ آپ دوسروں کو دشمن سمجھ کر جینا چاہتے ہیں یا ساتھی۔ اگر آپ ہر وقت یہ سوچتے رہیں گے کہ کہیں یہ مجھے دھوکہ نہ دے دے، تو آپ کسی کے ساتھ بھی حقیقی گہرا تعلق قائم کر ہی نہیں سکتے۔
سمجھا۔ تو یہ اپنی طرف سے ایک قدم ہے، یہ ماننا کہ میں اس رشتے میں اپنی طرف سے مخلص رہوں گا، باقی اس شخص کا اپنا فیصلہ ہے۔ جی، یہ خود شناسی سے پیدا ہونے والی ہمت ہے۔ ٹھیک ہے، تو پہلا قدم اپنی حقیقت کو قبول کرنا اور اسی بنیاد پر دوسروں کے ساتھ ایک غیر مشروط تعلق استوار کرنے کی ہمت پیدا کرنا ہے۔ لیکن اس سے ایک شخص کو اپنی قدر کا احساس کیسے ہوگا؟ کیونکہ زیادہ تر لوگ تو اپنی اہمیت دوسروں کی تعریف اور منظوری سے ناپتے ہیں۔ اور یہی ایڈلر کی نفسیات کا سب سے طاقتور نقطہ ہے۔ ان کے مطابق انسان کو اپنی قدر کا حقیقی احساس تب ہوتا ہے جب وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ میں کمیونٹی کے لیے مفید ہوں۔ اچھا، یہ احساس کسی کی تعریف کا محتاج نہیں ہوتا۔ جب آپ کو دل سے یہ لگے کہ آپ کا ہونا، آپ کا کام، آپ کی موجودگی دوسروں کی زندگی میں کوئی مثبت تبدیلی لا رہی ہے، تب آپ کو اپنی قدر کا احساس ہوتا ہے۔ جی ہاں، یہ شراکت یا کنٹریبیوشن کا احساس ہے۔ کتاب میں اس کے لیے گھر پر برتن دھونے کی ایک مثال دی گئی ہے جو مجھے بہت پسند آئی، ہاں، بہت اچھی مثال ہے۔ کہ اگر کوئی یہ سوچ کر برتن دھوئے کہ کوئی میری قدر نہیں کرتا، سارا کام مجھے ہی کرنا پڑتا ہے، تو وہ خود کو مظلوم سمجھ رہا ہوتا ہے۔ بالکل، اور اس سے گھر میں ایک منفی توانائی پھیلتی ہے، سب کو محسوس ہوتا ہے۔ لیکن اگر وہی شخص یہ سوچ کر خوشی سے برتن دھوئے کہ اس سے میرے گھر والوں کو سہولت ہوگی، وہ صاف ستھرے ماحول میں کھانا کھا سکیں گے۔ تو یہ شراکت کا احساس ہے۔ اس چھوٹے سے کام میں بھی ایک مقصد نظر آنے لگتا ہے۔ بالکل، ہو سکتا ہے کہ آپ کی یہ خوشی دیکھ کر کوئی اور بھی مدد کے لیے آ جائے، لیکن اگر نہ بھی آئے تب بھی آپ کو اپنی قدر کا احساس ہو چکا ہوتا ہے۔ آپ کو کسی کی منظوری کی ضرورت نہیں رہتی، جی، اور یہیں سے ورکاہولزم یعنی کام کی لت والی بات بھی جڑتی ہے نا۔ اکثر لوگ جو دن رات کام کرتے ہیں انہیں معاشرہ بہت محنتی اور کامیاب سمجھتا ہے، لیکن کتاب کہتی ہے کہ یہ ایک لائف لائی یعنی زندگی کا جھوٹ ہو سکتا ہے۔ جی، کیونکہ ایسے لوگ اکثر زندگی کے دوسرے اہم کاموں جیسے خاندان، دوست، صحت، مشاغل، ان سب سے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ وہ صرف دفتر کی کمیونٹی میں شراکت کر کے خود کو تسلی دیتے ہیں کہ میں بہت مفید ہوں، جبکہ وہ زندگی کے باقی تمام پہلوؤں کو نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں۔ تو حقیقی شراکت کا مطلب زندگی کے ہر دائرے میں اپنا کردار ادا کرنا ہے، نہ کہ صرف ایک میں پناہ لینا۔ بالکل۔ یہ جو آپ نے شراکت کی بات کی، یہ بہت دلچسپ ہے، لیکن اکثر لوگ اپنی شراکت کو دوسروں سے منظور کروانا چاہتے ہیں، اور یہ منظوری خاص بن کر ہی ملتی ہے۔ اسی سے تو اگلا سوال جڑتا ہے کہ ہر کوئی خاص کیوں بننا چاہتا ہے؟ یہ کامیاب، مشہور، غیر معمولی ہونے کی خواہش اتنی شدید کیوں ہوتی ہے؟ ایڈلر کے مطابق یہ خواہش بہت خطرناک ہو سکتی ہے کیونکہ یہ اکثر آسان راستے تلاش کرتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ خاص بننے کے دو راستے ہیں۔ پہلا ہے آسان برتری کا راستہ، یعنی کوئی بہت اچھا بن کر، جیسے کلاس کا ٹاپر، والدین کا پسندیدہ بچہ، یا ایک کامیاب شخصیت بن کر سب کی توجہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو سمجھ آتا ہے، لیکن دوسرا راستہ کون سا ہے؟ دوسرا راستہ ہے آسان کمتری کا۔ اگر کوئی اچھائی میں خاص نہیں بن پاتا تو وہ برائی میں خاص بننے کی کوشش کرتا ہے۔ بالکل، وہ مسئلہ بچہ یا پرابلم چائلڈ بن جاتا ہے۔ بدماشی، شرارتیں، پڑھائی چھوڑ دینا، یہ سب توجہ حاصل کرنے کے طریقے ہیں۔ مقصد ایک ہی ہوتا ہے، کسی بھی طرح عام ہونے سے بچنا۔ جی، کیونکہ عام ہونے کا مطلب ہے کہ کوئی آپ پر توجہ نہیں دے گا۔ دونوں صورتوں میں یہ لوگ زندگی کے عام فرائض کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں رکھتے۔ لیکن عام ہونا مطلب ایوریج؟ آج کی دنیا میں تو کوئی بھی ایوریج نہیں رہنا چاہتا۔ ہمارا پورا کلچر، سوشل میڈیا، سب کچھ تو خاص بننے کی دوڑ پر ہی چلتا ہے۔ عام ہونے کی ہمت کا مطلب کیا یہ ہے کہ ہم اپنے عزائم چھوڑ دیں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ تو سستی اور بہانے بازی کی طرف بھی لے جا سکتا ہے۔ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے، اور یہیں پر ایڈلر کا سب سے انقلابی تصور سامنے آتا ہے۔ عام ہونے کی ہمت، اس کا مطلب کمتر ہونا، معمولی ہونا یا عزائم چھوڑ دینا ہرگز نہیں۔ اس کا مطلب ہے اس حقیقت کو قبول کرنا کہ خوشی کے لیے غیر معمولی ہونا ضروری نہیں ہے۔ اچھا، یہ سمجھنا کہ آپ جیسے ہیں، جہاں ہیں، وہیں مکمل ہیں۔ آپ کو دنیا کی نظروں میں خاص بننے کی ضرورت نہیں ہے اپنی قدر محسوس کرنے کے لیے۔ یہ خاص بننے کی دوڑ سے خود کو آزاد کرنے کی ہمت ہے۔ یہ سننے میں تو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن عملی طور پر بہت مشکل ہے۔
جب آپ کے ارد گرد ہر کوئی اپنی کامیابیوں اور خاص لمحوں کی نمائش کر رہا ہو تو خود کو یہ کہنا کہ عام ہونا ٹھیک ہے بہت ہمت کا کام ہے۔ بالکل، اسی لیے اسے ہمت کہا گیا ہے۔ یہ قبول کرنا کہ زندگی سیدھی سادھی بھی ہو سکتی ہے اور اس سادگی میں بھی گہری خوشی اور اطمینان ہے۔ آپ کی قدر آپ کی کامیابیوں میں نہیں بلکہ صرف آپ کے ہونے میں ہے۔ بالکل۔ اگر ہم اس خیال کو مان لیں کہ ہمیں خاص بننے کی ضرورت نہیں تو اس سے تو زندگی کے اہداف اور منصوبہ بندی کا پورا تصور ہی بدل جاتا ہے۔ کتاب میں اسی سلسلے میں کہا گیا ہے کہ زندگی پہاڑ چڑھنے جیسی نہیں بلکہ نقطوں کا ایک سلسلہ ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ ایک اور زبردست نقطہ ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ زندگی کو ایک سیدھی لکیر کی طرح دیکھتے ہیں جو ماضی میں کسی نقطے سے شروع ہوئی اور مستقبل میں کسی منزل جیسے کریئر کا عروج یا ریٹائرمنٹ پر جا کر ختم ہوگی۔ ہاں، اور اس سوچ کے مطابق ہماری آدھی سے زیادہ زندگی تو منزل تک پہنچنے کی تیاری میں ہی گزر جاتی ہے۔ جی، ہم ہمیشہ سفر میں رہتے ہیں، کبھی پہنچتے نہیں۔ ہاں، جیسے کہ ہم سوچتے ہیں کہ جب ڈگری مل جائے گی تب خوش ہوں گے، جب نوکری لگ جائے گی تب سکون ملے گا، جب گھر بن جائے گا تب زندگی شروع ہوگی۔ اور وہ تب کبھی نہیں آتا۔ بالکل۔ ایڈلر کہتے ہیں کہ زندگی ایک لکیر نہیں بلکہ لمحوں کا ایک سلسلہ ہے، جیسے نقطے مل کر ایک لکیر کا تاثر دیتے ہیں۔ ماضی گزر چکا، مستقبل ابھی آیا نہیں، واحد حقیقت اب اور یہاں، ہیئر اینڈ ناؤ کا لمحہ ہے۔ اور اگر آپ اس لمحے کو بھرپور طریقے سے جی رہے ہیں تو آپ کی زندگی ہر لمحہ مکمل ہے۔ جی ہاں۔ اور اسی کے لیے کتاب میں رقص کی ایک شاندار تشبیہ استعمال کی گئی ہے۔ ایسے جیو جیسے تم رقص کر رہے ہو۔ ہاں، رقاص کا مقصد کہیں پہنچنا نہیں ہوتا، رقص کرنا خود ہی مقصد ہوتا ہے۔ اس کا ہر قدم، ہر حرکت اپنے آپ میں مکمل اور بامقصد ہوتی ہے۔ کیا خوبصورت تشبیہ ہے۔ جی، اگر آپ کی زندگی ایک رقص ہے تو ہر لمحہ منزل ہے، آپ کو کہیں پہنچنے کی جلدی نہیں ہے۔ جب ہم اپنی پوری توجہ موجودہ لمحے پر مرکوز کرتے ہیں تو ماضی کے پچھتاوے اور مستقبل کی فکریں خود بخود دھندلا جاتی ہیں۔ اور یہیں پر ایڈلر وہ بات کرتے ہیں جو سننے میں شاید چونکا دے۔ وہ کیا؟ وہ کہتے ہیں، عام طور پر زندگی کا کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ سنیں، یہ بات تو مجھے ہلا گئی۔ زندگی کا کوئی مطلب نہیں؟ مطلب ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں، تعلیم، رشتے، محنت، اس کا کوئی بڑا مقصد نہیں؟ یہ تو بہت ہی مایوس کن نائلسٹک سوچ ہے۔ نہیں، جملہ ادھورا ہے۔ اچھا؟ ایڈلر کا پورا جملہ یہ ہے، زندگی کا کوئی مطلب نہیں ہوتا سوائے اس کے جو مطلب آپ اسے دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں زندگی کا جو بھی مطلب ہے وہ فرد کو خود دینا پڑتا ہے۔ واہ! کوئی آسمانی طاقت، کوئی معاشرہ، کوئی فلسفہ آپ کو یہ نہیں بتا سکتا کہ آپ کی زندگی کا کیا مطلب ہے۔ یہ آپ کی سب سے بڑی آزادی اور سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ تو زندگی ایک خالی کینوس کی طرح ہے اور رنگ ہم نے خود بھرنے ہیں۔ جی، اور یہ رنگ صرف اب اور یہاں کے لمحے میں ہی بھرے جا سکتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے ماضی کے قیدی نہیں ہیں۔ بالکل نہیں۔ ہم ہر لمحے اپنی زندگی کو ایک نیا مطلب دے سکتے ہیں۔ جی ہاں، آپ اپنے تجربات سے نہیں بنتے بلکہ ان تجربات کو جو معنی دیتے ہیں اس سے بنتے ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی کو دوسروں کے لیے شراکت کا مطلب دیتے ہیں تو آپ کی زندگی بامقصد ہو جائے گی، اور یہ مطلب دینے کا اختیار صرف اور صرف آپ کے پاس ہے، اور وہ بھی صرف اسی لمحے میں جو آپ جی رہے ہیں۔ تو 5ویں رات کا یہ مکالمہ ہمیں خود شناسی سے شروع کروا کر دوسروں کے لیے شراکت اور عام ہونے کی ہمت سے گزار کر زندگی کو لمحوں کے رقص کے طور پر جینے تک لے آیا، جہاں ہر فرد اپنی زندگی کا مطلب خود تخلیق کرتا ہے۔ یہ بہت گہری اور آزاد کر دینے والی سوچ ہے۔ آخر میں ایک خیال چھوڑے جاتے ہیں، اگر زندگی کا مطلب آپ نے خود دینا ہے تو آج اس لمحے کو آپ کیا مطلب دیں گے؟ اگلے اور آخری حصہ میں ہم کتاب کا خلاصہ کریں گے، اس کے ریڈنگ گروپ میں دیے گئے عملی سوالات پر بات کریں گے اور سننے والوں کے لیے ایک قابل عمل منصوبہ دیں گے، یعنی ان تمام خیالات کو اپنی روزمرہ زندگی میں کیسے لایا جائے، اس پر ایک مکمل جائزہ۔ ہم نے پچھلے حصوں میں بہت سے ذہن کو جھنجھوڑ دینے والے خیالات پر بات کی، لیکن سوال تو یہی ہے کہ کیا یہ صرف کتابی باتیں ہیں؟ جی، اور یہ سب سے اہم سوال ہے۔ آج ہم اسی نظریے کو حقیقت میں بدلنے کی کوشش کریں گے، مطلب تھیوری سے پریکٹس کا سفر۔
زبردست. یعنی آج کا مقصد صرف جاننا نہیں بلکہ بننا ہے. بالکل. ہم کتاب کے جو 5 بنیادی ستون ہیں پہلے ان کو پکا کریں گے، پھر کچھ ایسے سوالات پر غور کریں گے جو ہمیں اپنے اندر جھانکنے پر مجبور کرتے ہیں، اور آخر میں ایک 7 دن کا عملی منصوبہ. ایک ایکشن پلان. جی ہاں، جسے کوئی بھی اپنی زندگی میں آزما سکتا ہے. بہت خوب. تو پھر آئیے سب سے پہلے ان 5 بنیادی اصولوں کو دوبارہ تازہ کرتے ہیں، کیونکہ یہی وہ بنیاد ہے جس پر ہم آج کی عملی عمارت کھڑی کریں گے. ضرور. پہلا اور شاید سب سے چونکا دینے والا اصول ہے صدمے یعنی ٹراما کے تصور کو مسترد کرنا. ایک منٹ، یہیں سے شروع کرتے ہیں. یہ سن کر بہت سے لوگ سوچیں گے کہ کیا یہ ہمارے ماضی کے درد کو، ہماری تکلیفوں کو نظر انداز کرنے کے برابر نہیں؟ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے اور اکثر لوگ اسے غلط سمجھتے ہیں. دیکھیں، ایڈلر کا مقصد صدمے کے وجود سے انکار کرنا نہیں ہے. نہیں، بلکہ وہ اس خیال کو چیلنج کرتے ہیں کہ ہم اس کے قیدی ہیں. اچھا. وہ کہتے ہیں کہ ماضی کے واقعات خود کچھ نہیں کرتے. ہم ان واقعات کو جو معنی دیتے ہیں وہ ہماری زندگی کی سمت طے کرتا ہے. یعنی آپ ماضی کی پیداوار نہیں ہیں. بالکل، بلکہ آپ اپنے بنائے ہوئے مقصد کی طرف بڑھ رہے ہیں. اچھا، تو مطلب یہ ہوا کہ کنٹرول ہمارے ہاتھ میں ہے. ٹھیک ہے، یہ سمجھ میں آتا ہے. دوسرا اصول کیا تھا؟ دوسرا اصول ہے تمام مسائل باہمی تعلقات کے مسائل ہیں. جب میں نے یہ پہلی بار پڑھا تھا تو سچ کہوں میں نے اسے نہیں مانا، لیکن پھر میں نے سوچا، اور واقعی میری زیادہ تر پریشانیاں اسی بات سے جڑی ہیں کہ کوئی دوسرا میرے بارے میں کیا سوچے گا. جی ہاں. کسی نے مجھ سے کیا کہا یا مجھے کسی سے کیا توقع تھی. بالکل. ایڈلر کہتے ہیں کہ اگر آپ اس کائنات میں اکیلے ہوتے تو آپ کو کوئی پریشانی نہ ہوتی، کوئی احساس کمتری نہیں. یہ سب کچھ دوسروں سے موازنے اور ان کی توقعات سے پیدا ہوتا ہے. اور اسی جڑ سے پھر تیسرا اصول نکلتا ہے جو میرے خیال میں سب سے زیادہ عملی ہے، کاموں کی علیحدگی. سیپریشن آف ٹاسکس. جی، آسان لفظوں میں یہ سمجھنا کہ کون سی چیز آپ کے کنٹرول میں ہے اور کون سی نہیں. مثال کے طور پر گھوڑے کو پانی تک لے جانا آپ کا کام ہے، لیکن پانی پینا یا نہ پینا وہ گھوڑے کا کام ہے. آپ زبردستی نہیں کر سکتے. صحیح. ہمارے تعلقات میں بھی بالکل یہی ہوتا ہے. یہ سننے میں تو بہت منطقی لگتا ہے، لیکن حقیقی زندگی میں، خاص طور پر قریبی رشتوں میں، یہ لائن کھینچنا تقریباً ناممکن نہیں. جیسے اگر کوئی بچہ پڑھائی نہیں کر رہا تو کیا والدین یہ کہہ کر بیٹھ جائیں کہ یہ اس کا کام ہے؟ دیکھیں، یہاں علیحدگی کا مطلب لا تعلق ہونا نہیں ہے. اچھا. اس کا مطلب ہے مداخلت نہ کرنا. والدین کا کام بچے کو پڑھائی کے لیے بہترین ماحول دینا ہے، وسائل دینا ہے، مدد کرنی ہے. یہ ان کا کام ہے. ٹھیک ہے. لیکن پڑھنا یا نہ پڑھنا آخر میں یہ بچے کا کام ہے. جب ہم دوسروں کے کاموں میں مداخلت کرتے ہیں تو ہم ان کی آزادی چھینتے ہیں اور تعلقات بھی خراب کرتے ہیں. بالکل. ٹھیک ہے، یہ فرق بہت اہم ہے. تو اگر ہم دوسروں کے کاموں میں مداخلت نہ کریں تو ہمارے تعلقات کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ یہ ہمیں چوتھے اصول کی طرف لاتا ہے. چوتھا اصول، باہمی تعلقات کا حتمی مقصد کمیونٹی کا احساس پیدا کرنا ہے. یعنی دوسروں کو حریف یا دشمن نہ سمجھیں، انہیں اپنا ساتھی سمجھیں. اور یہ محسوس کرنا کہ میں اس کمیونٹی کا ایک مفید حصہ ہوں. جی ہاں، اور یہ کہ اس دنیا میں میرے لیے جگہ ہے، یہی خوشی کی بنیاد ہے. اور اس کمیونٹی کا حصہ بننے کے لیے ہمیں خاص ہونے کی ضرورت نہیں، جو ہمیں 5ویں اور آخری اصول کی طرف لاتا ہے. بالکل. زندگی کو یہاں اور ابھی میں جینا ہے. یہ نا. جی، زندگی کوئی منزل نہیں جسے مستقبل میں حاصل کرنا ہے، بلکہ یہ لمحوں کا ایک سلسلہ ہے، بالکل ایک رقص کی طرح. ڈانسر ہر قدم سے لطف اندوز ہوتا ہے، وہ صرف آخری پوز تک پہنچنے کے لیے نہیں ناچتا. واہ. اسی طرح ہمیں بھی ہر لمحے کو بھرپور طریقے سے جینا چاہیے، بغیر ماضی پر پچھتائے یا مستقبل کی فکر کیے. لیکن یہ کہنا بہت آسان ہے اور کرنا بہت مشکل. کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں مستقبل کے لیے کوئی منصوبہ بندی نہیں کرنی چاہیے؟ کیا میں اپنی نوکری یا ریٹائرمنٹ کی فکر چھوڑ دوں؟ یہ ایک اور عام غلط فہمی ہے. ایڈلر کا مطلب منصوبہ بندی سے روکنا نہیں ہے، بلکہ مستقبل کے خوف کو اپنے حال پر حاوی ہونے سے روکنا ہے. اچھا. آپ منصوبہ بنا سکتے ہیں، لیکن اس منصوبے کے ہر قدم کو، ہر لمحے کو پوری توجہ اور توانائی سے جئیں.
जब आप यहाँ और अभी पर तवज्जो मरकूज करेंगे तो आपको महसूस होगा कि जिंदगी एक लकीर नहीं बल्कि नुक्तों का एक मजमुआ है और हर नुक्ता अपने आप में मुकम्मल है। वाह, ये 5 असूल वाकई जहन के दरवाजे खोल देते हैं। तो अब जबकि ये बुनियाद पुख्ता हो गई है, हम इन ख्यालात पर ज़ाती तौर पर गौर कैसे शुरू कर सकते हैं? जी, किताब के आखिर में एक मुतालियाती ग्रुप के लिए रहनुमा यानी रीडिंग ग्रुप गाइड है, और ये सिर्फ किताबी क्लबों के लिए नहीं बल्कि ज़ाती डायरी लिखने या खुद से सवाल करने के लिए बेहतरीन है। अच्छा, इसमें कुछ सवालात हैं? जी, कुछ ऐसे सवालात जो हमें गहराई में सोचने पर मजबूर करते हैं। तो चलें उनमें से कुछ पर बात करते हैं। एक सवाल है, अगर आप अपने बारे में एक चीज़ बदल सकते तो वो क्या होती और क्यों? ये तो एक आम सा सवाल लगता है। बज़ाहिर आम है, लेकिन इसका मकसद गहरा है। ये आपको अपने मकसद को समझने में मदद देता है। क्या आप वाकई कोई चीज़ बदलना चाहते हैं, या मैं ऐसा हूँ इसलिए बदल नहीं सकता का बहाना इस्तेमाल कर रहे हैं? ताकि तब्दीली की तकलीफ से बचा जा सके। बिल्कुल। ये सवाल आपको अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लेने पर मजबूर करता है। ये दिलचस्प है। एक और सवाल है जो मुझे बहुत पसंद आया। आपके पास क्या साजो सामान यानी इक्विपमेंट है? इससे क्या मुराद है? इससे मुराद आपकी खूबियाँ, आपकी सलाहियतें, आपका किरदार है। किताब कहती है कि हम अक्सर उस पर रोते रहते हैं जो हमारे पास नहीं, और ये भूल जाते हैं कि जो हमारे पास है हम उसे भी पूरी तरह इस्तेमाल नहीं कर रहे। सही। ये सवाल हमें अपनी तवज्जो कमी से हटाकर मौजूद वसाइल पर लाने की तरगीब देता है। आपके पास जो है, आप उससे खुशी कैसे पैदा कर सकते हैं? बिल्कुल। और एक और सवाल जो एहसास कमतरी के तसव्वुर को बिल्कुल उलट देता है। वो पूछते हैं, अपनी जिंदगी का कोई ऐसा वक्त बयान करें जब आपके एहसास कमतरी ने आपको आगे बढ़ने की तहरीक दी हो। जी, इससे ये समझने में मदद मिलती है कि एहसास कमतरी कोई बीमारी नहीं बल्कि एक मुहर्रिक है। ये हमें बताता है कि हम बेहतर हो सकते हैं। एडलर इसे बर्तरी का हुसूल कहते हैं। एक मिनट, बर्तरी का हुसूल, परस्यूट ऑफ सुपीरियॉरिटी, ये तो बहुत मनफी और मुसाबकती से नहीं लगता? नहीं, और यही एडलर की नफ्सियात की खूबसूरती है। यहाँ बढ़तरी का मतलब दूसरों से मुकाबला नहीं बल्कि अपने आप के बेहतर वर्जन बनने की कोशिश है। यानी मैं आज कल से बेहतर हूं। बिल्कुल, ये एक ज़ाती सफ़र है, कोई दौड़ नहीं। और आखिरी सवाल जो शायद सबसे मुश्किल है, फालसिफी कहता है कि आज़ादी दूसरों से नापसंद किया जाना है। आपके नज़दीक आज़ादी की क्या तारीफ है? ये सवाल हमें अपनी अक़दार पर सोचने की दावत देता है। क्या हमारी आज़ादी उस बात पर मुनसर है कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं? क्या हम दूसरों की मंजूरी के गुलाम हैं? हकीकी आज़ादी तब शुरू होती है जब हम ये हिम्मत पैदा करते हैं कि हम सबको खुश नहीं कर सकते, और ये ठीक है। किताब का ये मुकालमे वाला अंदाज बहुत दिलचस्प है। ये सिर्फ फलसफा नहीं बल्कि एक कहानी की तरह लगता है। इसके पीछे कौन लोग हैं? ये 2 लोगों की जहानत का कमाल है। एक है एचिरो किशिमी, जो जापानी फिलॉसफर और एडलेरियन नफ्सियात के माहिर हैं। वो किताब में फिलॉसफी का किरदार अदा करते हैं। और दूसरे हैं फोमिताके कोगा, जो एक अवार्ड याफ्ता मुसन्निफ हैं। कोगा ने ही ये महसूस किया कि किशिमे के गहरे ख्यालात को एक नौजवान और फिलॉसफर के दरमियान बहस की शक्ल में पेश किया जाए, ताकि हम जैसे आम क़ारीन के सवालात और शुकूक भी उसमें शामिल हो जाएं। वो नौजवान दरअसल हम सब की आवाज़ है। तो ये सब नज़रियात तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि कल सुबह उठकर मुझे अपनी ज़िंदगी में असल में क्या करना है। बिल्कुल, और यही इस किताब की सबसे बड़ी ताकत है। ये सिर्फ फलसफा नहीं देती बल्कि एक पूरा एक्शन प्लान देती है। अच्छा। हमने इन तालीमात की बुनियाद पर एक 7 रोज़ा अमली मंसूबा तैयार किया है ताकि कोई भी इन ख्यालात को आजमा सके। बेहतरीन। तो आइए शुरू करते हैं। पहला दिन क्या है? दिन 1, काम की अलहदगी। आज अपने किसी एक ऐसे रिश्ते के बारे में सोचें जिसमें तनाव है। ठीक है। एक कागज़ पर 2 कॉलम बनाएं। एक में लिखें इस सूरत हाल में मेरा काम क्या है, और दूसरे में लिखें दूसरे शख्स का काम क्या है। मिसाल के तौर पर अगर आपका बॉस हर वक्त गुस्से में रहता है तो गुस्सा करना उसका काम है। आपका काम अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से पूरी करना और उसके गुस्से को ज़ाती तौर पर ना लेना। ये लाइन खींचने से आपको ज़हनी सुकून मिलेगा। ठीक है, ये एक वाज़ेह पहला कदम है। दिन 2 का क्या मंसूबा है? दिन 2, हौसला अफजाई, तारीफ नहीं।
آج کسی کی تعریف یعنی پریز یا تنقید یعنی کرٹیسزم کرنے سے گریز کریں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دونوں عمودی یعنی ورٹیکل تعلقات بناتے ہیں جہاں ایک برتر اور دوسرا کمتر ہوتا ہے۔ اس کے بجائے افقی یعنی ہاریزونٹل تعلق کی بنیاد پر حوصلہ افزائی دیں۔ جیسے کہ صرف یہ کہیں شکریہ یا آپ کی وجہ سے بہت مدد ملی، میں نے یہ خود آزمایا۔ اپنے ساتھی کو تم نے بہت اچھا کام کیا کہنے کے بجائے میں نے کہا تمہاری مدد سے یہ کام وقت پر ختم ہو گیا، شکریہ۔ فرق بہت معمولی تھا لیکن تعلق میں برابری کا احساس زیادہ ہوا۔ یہ بہت طاقتور خیال ہے۔ دن 3 کے بارے میں بتائیں۔ دن 3، شراکت کا احساس، فیلنگ آف کنٹریبیوشن۔ آج اپنے گھر یا کام کی جگہ پر کوئی ایک چھوٹا سا کام کریں جس کے بدلے میں آپ کو کسی تعریف کی امید نہ ہو۔ جیسے فرش صاف کرنا؟ جی، یا کسی ساتھی کی خاموشی سے مدد کرنا۔ صرف اس احساس پر توجہ دیں کہ میں دوسروں کے لیے مفید ہوں۔ ایڈلر کے مطابق خوشی کا احساس اسی شراکت کے احساس سے آتا ہے، نہ کہ دوسروں کی تعریف سے۔ یہ تو خود اعتمادی بڑھانے کا بہترین طریقہ لگتا ہے۔ اچھا، دن 4؟ دن 4، خود شناسی یعنی سیلف ایکسیپٹنس۔ آج اپنی کسی ایک کمزوری یا خامی کو ایمانداری سے تسلیم کریں۔ یہ مان لیں کہ اس معاملے میں آپ کا سکور 100 میں سے 60 ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب 60 پر مایوس ہونے کے بجائے صرف یہ سوچیں کہ اسے 61 تک لے جانے کے لیے کیا ایک چھوٹا سا قدم اٹھایا جا سکتا ہے۔ خود کو جیسا ہے ویسا قبول کرنا خود کو بہتر بنانے کی طرف کا پہلا قدم ہے۔ مطلب خود سے جھوٹ نہیں بولنا بلکہ اپنی حقیقت کو قبول کر کے آگے بڑھنا ہے۔ دن 5 کا چیلنج کیا ہے؟ دن 5، دوسروں پر غیر مشروط اعتماد۔ یہ شاید سب سے مشکل ہے۔ آج کسی ایک شخص پر مکمل اعتماد کرنے کا انتخاب کریں۔ یہ سوچیں بغیر کہ وہ آپ کے اعتماد کا کیا کرے گا، بس اسے اپنا ساتھی سمجھیں۔ یہ آپ کا کام ہے۔ اور اگر وہ دھوکہ دے؟ تو یہ اس کا کام ہے۔ دوسروں پر اعتماد کیے بغیر آپ گہرے اور مثبت تعلقات نہیں بنا سکتے۔ یہ واقعی ہمت کا کام ہے۔ دن 6 کے لیے کیا مشق ہے؟ دن 6، یہاں اور ابھی پر توجہ۔ آج صرف 10 منٹ کے لیے اپنا فون، کمپیوٹر اور تمام خلفشار دور رکھ دیں اور صرف موجودہ لمحے پر توجہ دیں۔ اپنی 5 حواس کو محسوس کریں۔ آپ کیا دیکھ رہے ہیں، کیا سن رہے ہیں، کیا سونگھ رہے ہیں۔ اس رقص کے لمحے میں مکمل طور پر موجود رہنا؟ جی، یہ مشق آپ کو ماضی اور مستقبل کی فکروں سے آزاد کرے گی۔ اور آخر میں 7واں دن؟ دن 7، معمولی ہونے کی ہمت۔ آج ایک دن کے لیے خاص بننے کی کوشش چھوڑ دیں۔ غیر معمولی نتائج کی فکر کیے بغیر صرف اپنے عام کاموں کو پوری دیانتداری اور توجہ سے کریں۔ یہ قبول کرنا کہ آپ کو ہر وقت سب کی توجہ کا مرکز بننے کی ضرورت نہیں؟ بالکل، یہی دراصل حقیقی آزادی کی طرف ایک بڑا قدم ہے۔ معمولی ہونا برا نہیں، بس عام ہونا ہے۔ تو ان سب کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے اس سفر ایک نوجوان کے مشکل سوالات سے شروع کیا تھا اور آج ایک واضح عملی راستے پر ختم کر رہے ہیں۔ کتاب کا حتمی پیغام یہی ہے کہ خوشی مستقبل میں حاصل کرنے والی کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ ایک فیصلہ ہے جو آپ ابھی اسی لمحہ کرتے ہیں۔ ناپسندیدہ ہونے کی ہمت۔ دراصل اپنی زندگی اپنی شرائط پر اپنی اقدار کے مطابق جینے کی ہمت ہے۔ یہ سفر دنیا کو بدلنے کے بارے میں نہیں بلکہ دنیا کو دیکھنے کا اپنا انداز بدلنے کے بارے میں ہے۔ اور آخر میں ایک سوچنے پر مجبور کرنے والا خیال جو کتاب ہمارے لیے چھوڑتی ہے۔ کتاب یہ کہتی ہے کہ زندگی کا عمومی طور پر کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن آپ وہ واحد شخص ہیں جو اپنی زندگی کو معنی دے سکتے ہیں۔ جی، تو اگر کسی کو ابھی اسی لمحے دوسروں کے لیے اپنی شراکت کی بنیاد پر اپنی زندگی کو کوئی مطلب دینا ہو تو وہ کیا ہوگا؟ یہ بہت گہرا سوال ہے، اور اگر کوئی بھی اس 7 روزہ منصوبے سے ایک قدم بھی اٹھاتا ہے تو ہم جاننا چاہیں گے کہ ان کا تجربہ کیسا رہا۔ آپ کا سفر دوسروں کے لیے بھی مشعل راہ بن سکتا ہے۔ اس گہری گفتگو کو کسی ایسے شخص کے ساتھ ضرور شیئر کریں جسے شاید اس کی ضرورت ہو، اور مزید ایسی گفتگو کے لیے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔